ہمیں اپنی جو سوچ رکھنی ہے وہ ایک پاکستان میں بے شک ہے، لیکن ہمارے پاس کمپٹیشن نہیں ہے، تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یار جیسا چل رہا ہے چلاتے رہو. ہمارا ٹارگیٹ باہر ہے اور ہمارا کمپٹیشن باہر ہے. سر آپ نے پاکستان کی امیج کا ذکر کیا، تو آپ کا برانڈ پاکستانی میڈ ہے، تو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ وڈ بی ٹو پینیٹریٹ دا گلوبل مارکیٹ؟ بیسٹ پارٹ اباؤٹ پاکستان ہے کہ یہاں پہ کچھ پازیٹیو چیز، لائک فار ایگزامپل ایوری بڈی نوز وی میک اے ویری گڈ فٹ بالس، ایوری بڈی نوز کہ ہم سرجیکل ٹولس بہت اچھے بناتے ہیں. تو ایک میڈیکل انڈسٹری میں ہمارا تھوڑا سا بہتر نام ہے، کم کاسٹ کے اندر ہائی لیول پروڈکٹ لے کے جا رہے ہوں گے. اوبیسلی ایوری بڈی از لوکنگ فار پروفٹس، رائٹ؟ سو دے نو کہ ہاں جی ایک پروڈکٹ چل رہا ہے، نو میٹر اگر وہ پاکستان سے آ رہا ہے اور اگر وہ چل رہا ہے اور وہ سروس بھی دے رہے ہیں، ہر چیز دے رہے ہیں، سیم لیول آف کوالٹی دے رہے ہیں، تو وائی ناٹ؟ لائک چائنا نے بھی اسی طرح سے جگہ بنائی ہے، سارے کنٹریز نے، انڈیا نے اپنی اس طرح سے جگہ بنائی. سو بایونکس جو ہے ایک ایسی سوشل انٹرپرائز ہے جو بایو روبوٹکس پہ کام کر رہی ہے، جو فیوچر کی جتنی بھی اسسٹو ٹیکنالوجی آپ کو چاہیے ہوں گی. فار ایگزامپل کہیں واک کر رہے ہیں، آپ واک نہیں کر پا رہے، تو یو ہیو دا ڈفرنٹ کائنڈ آف گیجٹس جو آپ کو واک کرا سکتے ہیں. لمز اگر آپ کے نہیں ہیں تو آپ کو ایسے لمز مل جائیں جس کی وجہ سے آپ کائنڈ آف سپر ہیومن میں ٹرانسفارم ہو سکیں. جو ویژن جو ہے ہمارا بیسیکلی، یا پھر ایسی چیزیں جو کہ آپ نے کبھی امیجن نہیں کی، وہ آپ کے لمز کے اندر وہ فیچرز آ سکیں، وہ گیجٹس آ سکیں، وہی سمجھ لیں ہمارا فیوچر ہے بایونکس کا، اور ہم اسی چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہوتا کیوں ہے پیدائشی؟ اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن ہے، جین ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، یا صرف ہاتھ نہیں ہوتے پاؤں نہیں ہوتے؟ What are doctors saying about it? سو بیسیکلی ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم کوئی ایک ریسرچ کنڈکٹ کریں کہ یہ ہوتا کیوں ہے، تاکہ اس چیز کو پریونٹ کیا جا سکے. بس ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم بہت سارے لمز پاکستان میں مطلب کہ لوگوں کو لگ رہے ہوں. وی آلویز وانٹ پیپل ٹو لائک پریکاشنز لیں، ایمپوٹیشنس نہ ہوں، زیادہ بہتر ہے. لیکن جو ہم نے ڈاکٹرس کے ساتھ کوشش کی، تو کوئی کہتا ہے کہ یار یہ انٹر فیملی میرجز کی وجہ سے ہوتا ہے، جس طرح سے آپ کا تھیلیسیمیا ہوتا ہے اس طرح سے جو ہے یہ بھی ہو جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جی آپ گندا پانی پیتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ مطلب کہ بائی برتھ جو ہے وہ لمز پراپر ڈیولپ نہیں ہو پاتے ہیں. سو ملٹیپل ریزنس ہیں، بٹ ناٹ ایکچوئل کوئی ایک ریزن نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہو. السلام علیکم خواتین و حضرات. یار بہت بہت شکریہ، آپ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں، اور یہاں پر انالیٹکس میں نمبرز بھی میرے سامنے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کافی اینڈ تک پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں. لیکن ایک جو عجیب چیز مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے 79% لوگ ایسے ہیں جو کہ پوڈ کاسٹ تو دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے، اور صرف 21% وہ آبادی ہے جو کہ سبسکرائب کر دیتی ہے. تو اب میرا سوال اور میری اس کے لیے انفارمیشن کے لیے میں جاننا چاہوں گا کہ اول تو آپ سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے تو ہمیں بتا دیں کامنٹ سیکشن میں، تاکہ ہم اس کو صحیح کر لیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آ رہی ہے اور آپ سبسکرائب نہیں کر رہے، تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں، کیونکہ سبسکرپشن سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے اور بڑے گیسٹ بلانے میں اور ان کو کنونس کرنے میں اور ان کو ایک بڑا پلیٹ فارم دینے میں آسانی ہوتی ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہماری جو پوڈ کاسٹ گئی ہیں وہ گیسٹ جو تھے صرف اسی وجہ سے آئے تھے کہ ہماری جو چینل کی سبسکرپشن ہے وہ بڑی ہے تو وہ آئے، ادروائز وہ صاف کہہ رہے تھے کہ سر ہم کسی بھی پوڈ کاسٹ میں نہیں جاتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ پوڈ کاسٹ دیکھیں تو آپ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں، اور جو بھی ویڈیو ہے اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں، اگر پسند آ رہی ہے تو ہمیں لائک کے تھرو بتائیں اس ویڈیو کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ یوٹیوب کا الگورتھم اس کو ریلیونٹ لوگوں کو دکھائے اور ہمیں آسانی ہو اچھے گیسٹ کو بلانے کے لیے. تو چلیں، آپ کا بہت شکریہ سننے کے لیے، اور چلیں اب چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرف. انس نیاز بایونکس. میں نے آپ سے رابطہ کیا تھا رائٹ کپل آف منتھس اگو کہ آپ جب بھی آئے، بیکاز جب میں نے آپ کا پروفائل دیکھا، اٹ واز ویری فیسینیٹڈ کہ یار مصنوعی ہاتھ پیر ہم کہہ لیں گے، مصنوعی لمس کہہ لیں گے، پروستھیٹکس اس کو بولتے ہیں. تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، اگر میں اس کو سمرائز کرنا چاہوں بایونکس کو تو کس طرح کروں گا؟ سو بایونکس جو ہے ایک ایسی سوشل انٹرپرائز ہے جو بایو روبوٹکس پہ کام کر رہی ہے، جو فیوچر کے جتنی بھی اسسٹو ٹیکنالوجی آپ کو چاہیے ہوں گی. فار ایگزامپل آپ کہیں واک کر رہے ہیں، آپ واک نہیں کر پا رہے، تو یو ہیو دا ڈفرنٹ کائنڈ آف گیجٹس جو آپ کو واک کرا سکتے ہیں، جو آپ کو مطلب کہ لمز اگر آپ کے نہیں ہیں تو آپ کو ایسے لمز مل جائیں جس کی وجہ سے آپ کائنڈ آف سپر ہیومن میں ٹرانسفارم ہو سکیں. جو ویژن جو ہے ہمارا بیسیکلی، یا پھر ایسی چیزیں جو کہ آپ نے کبھی امیجن نہیں کی، وہ آپ کے لمز کے اندر وہ فیچرز آ سکیں، وہ گیجٹس آ سکیں. یہ سم کائنڈ آف جس طرح سے ہم نے روبو کاپ دیکھی تھی جس کے اندر ایک پورا انسان ہی ٹرانسفارم ہو گیا تھا، اور اس کی سول انسان کی تھی لیکن اس کی جو باڈی تھی وہ پوری روبوٹک تھی.
تو وہی سمجھ لیں ہمارا فیوچر ہے بایونکس کا, اور ہم اسی چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بٹ جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا تو کس مشن کے ساتھ اسٹارٹ کیا تھا کہ بیسیکلی واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو اچیو انیشلی؟ میرے خیال میں 7 سال ہو گئے ہیں, رائٹ؟ آپ بالکل ایسے ہی ہے, اسٹارٹ کیے ہوئے, رائٹ؟ اور واٹ واز دیٹ ٹرننگ پوائنٹ کہہ لو انیشیلی کہ آپ کو لگا کہ یار اس قسم کی پروڈکٹس نہیں ہیں, گلوبلی بھی بڑی کم کمپنیز ہیں, اپنے ریجن میں ساؤتھ ایشیا کے ریجن میں بھی کم ہے, اینڈ لیٹس ورک آن دیٹ. اور غالباً آپ میکاٹرونکس پڑھ رہے تھے, رائٹ؟ تو کون سی وہ اسٹوری تھی یا کون سا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جس پہ آپ نے کہا کہ یار یہ پرٹیکولر کائنڈ آف اسٹارٹ اپ کرتے ہیں یا پروڈکٹ بناتے ہیں یا سوشل انٹرپرائز بناتے ہیں؟ اچھا, سو اس کے اندر 2-3 چیزیں ایلیمنٹ ہیں. فار ایگزامپل میں نے اور اویس نے ایک کمپنی اسٹارٹ کی تھی جب ہم 3rd ایئر میں تھے اپنی یونیورسٹی کے, اور اس کمپنی کا پرپز یہ تھا کہ یار پاکستان میں جب کہیں جاؤ کوئی چیز پرچیز کرنے جاؤ تو پتہ چلتا ہے جی امپورٹڈ ہے اینڈ ایوری تھنگ. سو ہم نے کہا یار کچھ ایک کام کرتے ہیں, کمپنی بناتے ہیں جو ان کمپنیز کی, ان فیکٹریز کی مینوفیکچرنگ میں ہیلپ کرے, چیزیں ڈیزائن یہاں پر ہو اور پھر مینوفیکچر کر کے ایکسپورٹ کر سکیں. سو اس ویژن کے ساتھ ہم نے ایک وسکوس کے نام سے کمپنی بنائی, اس کے اندر ہم R&D اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے تھے. سو ایک سڈنلی ہمیں ایک ای میل آیا اور اس ای میل میں لکھا ہوا تھا کہ آپ لوگ پروڈکٹس بناتے ہیں, ڈیزائن کرتے ہیں. تو میرا ایک بیٹا ہے 5 سال کا, میر بیان بلوچ, اور اس کا بائی برتھ آرم مسنگ ہے, اور میں نے پاکستان میں سرچ کیا ہے تو مجھے کوئی سلیوشن نظر نہیں آ رہا, تو کیا آپ لوگ کچھ بنا کے دے سکتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں شیور, وائی ناٹ, آپ مطلب کہ آ جائیں ہمارے آفس. تو پوری فیملی ہمارے پاس آئی, انہوں نے وزٹ کیا. ان کا 5 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا, اور انٹرسٹنگلی اس بچے کو اردو بھی نہیں آتی تھی, وہ بلوچ بچہ تھا, تو وہ یا تو تھوڑی بہت ٹوٹی پوٹی انگلش بولتا تھا یا تو بلوچی میں بات کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ اس کا لم یہاں تک ہے. ہم نے میجرمنٹس وغیرہ لیں جتنی ہم لے سکتے تھے, جتنی نالج تھی ہمیں بیسک. اس کے بعد ہم نے کہا کہ یار اس بچے کو آرم کیسا پسند ہے. تو اس کے پیرنٹس کے بولنے سے پہلے اس بچے نے سمپلی بولا آئرن مین. تو ہم نے کہا یار واؤ, یہ تو بڑی مطلب زبردست چیز ہے, تو لیٹس ورک آن ٹو اٹ, بیکاز ہم سب مارولس کے فین ہیں اور گرو کیا ہے ہم نے مارولس کو دیکھتے ہوئے. تو ہم نے کہا یار چلو آئرن مین کا ایک پروسیٹک بناتے ہیں. ہم نے اس کے لیے کام کیا, پروسیٹکس ڈفرینٹ ڈیزائنس کے, کبھی فٹ ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا, کبھی وہ ایک دن دے دیا توڑ کے لے آیا, کہ اوبیسلی بچے ہیں انہوں نے کام بھی کرنے اس سے. سو ایک دن جب وہ آتا تھا نا تو چھوٹا سا اس کا پام تھا, تو وہ کوشش کرتا تھا ہر ڈیزائن کے اندر کہ آج فٹ ہو جائے تو میں آج لے جاؤں, بیکاز اس کے لیے تھا کہ یار یہ میں روز آ جاتا ہوں, میجرمنٹس دے کے چلا جاتا ہوں اور کام میرا ہوتا نہیں ہے. سو وہاں پہ پھر ہم نے اس کے لیے ایک پروسیٹک جب ہمارا فائنلائز ہوا, تقریباً ہم نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ جب اس کا وزٹ تھا تو ہم نے 3 دن آفس میں گزارے تھے, میں نے اور اویس نے, اور ہمیں یہ تھا کہ یار یہ بچہ روز آتا ہے, کویشچن کرتا ہے کب بنے گا پروسیٹک یہ وہ. تو ہم نے کہا یار آج اس کو کسی بھی طریقے سے کمپلیٹ کرنا ہے. اور یہ پروسیٹک آپ کس طرح بنا رہے سے؟ کوئی ہم لوگ پروٹوٹائپنگ, جی ہم 3D پرنٹنگ سے پروٹوٹائپس بنا کے اینڈ دین پھر اس کی ڈفرینٹ مولڈنگس کر کے ٹیسٹنگ کر رہے تھے, تاکہ ایک چیز فنکشنل ہو جائے, ڈیزائن ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے, دین وی کین گو فار دا ڈفرنٹ تھنگس. انیشلی یہ پروجیکٹ آپ کس طرح کر رہے تھے ان ٹرمز آف جو فائنینسز انوالو تھے؟ یہ آپ کو ڈونیشن ملی ہوئی تھی کہ آپ 3-4 بنائے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ہر چیز کی ایک کاسٹ ہوتی ہے, آپ 3-4 بنا رہے ہو لیکن وہ فٹ نہیں بیٹھ رہا, صحیح ہے, اینڈ آپ دن رات اس پہ کام کر رہے ہو, تو دا فنڈنگ پارٹ انیشلی وہ کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے؟ اچھا, سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی سوشل انٹرپرائز کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں فنڈنگ سے زیادہ پیشن انوالو ہوتا ہے. سو میری اور اویس نے ہم نے اپنی پاکٹ منی لگا کے ایک کمپنی بنائی ہوئی تھی, ہمارے پاس کچھ ریسورسز تھیں, تو ہم نے کہا یار چلو اس کو CSR کر دیں گے اور وہاں سے فنڈ جنریٹ کیا کریں گے, اور یہاں سے ہم جو ہے اپنا لوگوں کی ہیلپ کیا کریں گے پروسیٹکس بنا کے اینڈ ایوری تھنگ. کیونکہ ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ لوگ کتنے ہوں گے, ٹوٹل مارکیٹ سائز کیا ہوگا, اور اس وقت تو انٹرپرینورشپ کا کوئی کانسیپٹ بھی پاکستان میں نہیں تھا, ہمیں بھی نہیں پتا تھا. 2016 سو نہ کوئی انکیوبیشن سینٹرز تھے, نہ کوئی انٹرپرینورشپ پڑھاتا تھا, نہ ہی کسی کو پتا تھا انٹرپرینورشپ کے بارے میں. سو ہم نے کہا یار چلو لیٹس ڈو سم تھنگ, اور ہمیں ہماری نظر میں یہ تھا کہ یار چلو ہم چھوٹا موٹا بزنس کر رہے ہیں, لیٹس ڈو اٹ. سو وہاں سے پھر ہم نے جب اپنی ہی ریسورسز انوالو کر کے اس کے لیے پروسیٹک بنایا تو ہمارے پاس کافی ساری کالز آنا شروع ہو گئیں رینڈملی. اور جو 4-5 کے بعد آپ نے 6واں بنایا یا 7واں بنایا یا 5واں بنایا تو وہ فٹ آ گیا اس بچے کے ہاتھ؟ بالکل ایگزیکٹلی, وہ 6واں 7واں بنایا, اس کے بعد وہ فٹ آیا, اس نے اس کو یوز کیا کافی عرصہ, تقریباً کوئی اراؤنڈ 1 سال یوز کیا, اور پھر اس نے جو ہے نا اس کو توڑ دیا, بیکاز وہ 3D پرنٹڈ تھا, وہ کبھی بھی سسٹین نہیں کر سکتا تھا. اینڈ واٹ واز دیٹ میڈ آف؟ دیٹ واز لائک PLA.
बेसिक प्लास्टिक होती है, लेकिन वो ये था कि कभी रोज़ाना तोड़ रहा था, मतलब कभी कुछ फिंगर तोड़ दी, कभी कुछ तोड़ दिया. अच्छा, जब हम यूट्यूब पे सर्च करते थे तो हम दिखते थे यार 3D प्रिंटिंग तो बड़ी फैसिनेट करती है, इसमें तो वो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं. लेकिन जब हम उसको रियल लाइफ में पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट करते थे तो पता चलता था 2 दिन में कोई बंदा उसको आराम से तोड़ सकता है. सो हमने कहा यार दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंगेज करना पड़ता है लोगों को, और फिर उनके लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि यार ऑल द वे बार बार आना, अब एक चीज़ लेके गए, टूट गई एंड एवरीथिंग. सो फिर हमने कहा नहीं यार, इसको एक सोशल एंटरप्राइज होना चाहिए, बिकॉज वी नीड टू हैव अ क्वालिटी प्रोडक्ट. और इसका ये विजन नहीं होना चाहिए कि इसको हमने सिर्फ CSR करके और लोगों की हेल्प की. इसको ये विजन होना चाहिए कि पाकिस्तान से एक होम ग्रोन सोल्यूशन निकले और वो ग्लोबल कंपनी बने और वो अपना सोल्यूशन पूरी दुनिया में दे, नॉट ओनली इन पाकिस्तान. सो वहाँ से फिर हमने स्टार्ट किया टेस्ट करना अपनी मार्केट, जितने भी यूज़र्स हैं हमारे, उनके साथ बैठ के कि जी आपको किस तरह का प्रोस्थेटिक चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, फिंगर्स का साइज़ क्या होना चाहिए, थंब की ग्रिप क्या होनी चाहिए, बैटरी की टाइमिंग क्या होनी चाहिए. तो ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने हमें बैठ के, हमने उनके साथ डिटेल डिस्कशंस करके आहिस्ता आहिस्ता करके इम्प्रूवमेंट्स करके विद टाइम इन 7.5 years फिर हम आज इस स्टेज में हैं कि वी आर रेडी टू एक्सपोर्ट. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इन ऑर्डर टू बिकम अ ग्लोबल कंपनी लाइक नंबर्स मैटर्स एज वेल, राइट, तो ये मार्केट कितनी बड़ी है, या चलो इसको इस तरह नहीं कहते कि मार्केट कितनी बड़ी है, इसका सवाल मैं इस तरह पूछता हूँ कि ये लिम्स ना होने का, एक तो चलो समझ में आता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया तो आपके लिम्स उसमें डैमेज हो गए, एंड नाउ यू नीड दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पीस ताकि आप हाथ लगा सको, पाँव प्रोस्थेटिक लगा सको और अपनी मामूल की ज़िंदगी चला सको, राइट. बट बर्थ वाइज जो लोग पैदा ही इसी तरह होते हैं कि हाथ नहीं होते, पाँव नहीं होते, या दोनों हाथ पाँव नहीं होते, तो डू यू हैव एनी डेटा ऑन दैट कि ग्लोबली हमारे पास क्या स्टेटिस्टिक है, हाउ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम इट इज़? सो ग्लोबली मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है बाय बर्थ वाले की, बट अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो आगा खान की रिपोर्ट के हिसाब से अराउंड 10 to 11 किड्स आर बॉर्न एवरी डे विद लिम्ब डिफरेंस, अपर लिम्ब डिफरेंस. ओके, तो ये तकरीबन साल में अगर 365 दिन है तो अगर 8 से 10 तो यही अप टू 3000 एंड अप्रॉक्सीमेटली. तो ये समझ लें एवरी ईयर हो रहे होते हैं. दूसरी बात अगर मैं लेग्स की बात करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर पाकिस्तान में जो एम्पुटेशन हुई है डायबिटीज की वजह से, वो तकरीबन 300,000 लेग्स एम्पुटेट हुई हैं. दैट ओनली बिकॉज ऑफ डायबिटीज. जिन लोगों को शुगर होती है, जिनको शुगर है, होती हैं और डॉक्टर्स को उनके लिम्स काटने पड़ते हैं, अदरवाइज दैट विल यूजुअली फुट्स. यस. सो अच्छा, ये सिर्फ लेग्स का है जो कि डायबिटीज की वजह से हो रहा है. बाकी एक्सीडेंट्स, बाकी जो इंसिडेंट्स हैं वो इसके अंदर काउंट नहीं होते. जो स्पेशली बाय बर्थ वाला है, सिंस आपके बोर्ड पर डॉक्टर्स भी हैं और आपका आई होप के डॉक्टर्स के साथ भी इस के बारे में रब्ता होता होगा कि ये होता क्यों है, पैदाइशी इसकी कोई साइंटिफिक रीज़न है, कोई जीन है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जब बच्चा पैदा होता है हाथ पाँव नहीं होते, या सिर्फ हाथ नहीं होते, पाँव नहीं होते? What are doctors saying about this? So basically हमने बहुत कोशिश की कि हम कोई एक रिसर्च कंडक्ट करें कि ये होता क्यों है, ताकि इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सके. बिकॉज हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम बहुत सारे लिम्स पाकिस्तान में मतलब कि लोगों को लग रहे हों. वी ऑलवेज वांट पीपल टू लाइक प्रिकॉशंस लें, एम्पुटेशंस ना हो, ज़्यादा बेहतर है. लेकिन जो हमने डॉक्टर के साथ कोशिश की तो कोई कहता है कि यार ये इंटर फैमिली मैरिजेस की वजह से होता है, जिस तरह से आपका थैलेसीमिया होता है इस तरह से जो है ये भी हो जाता है. कुछ कहते हैं कि जी आप गंदा पानी पीते हैं, उसकी वजह से ये मतलब कि बाय बर्थ जो है वो लिम्स प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं. सो मल्टीपल रीजंस हैं, बट नॉट एक्चुअल कोई एक रीज़न नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो. पाकिस्तान में नॉर्मली स्टडीज़ कंडक्ट नहीं होती हैं. अगर पाकिस्तान में 11 बच्चे दिन के इस तरह पैदा होते हैं तो आई होप कि दुनिया भर में भी इसी तरह होता होगा, और डेवलप्ड दुनिया में तो इस पर डेटा होता है, राइट, कि फॉर एग्जाम्पल किस वजह से हो रहा है. तो ग्लोबली भी कोई इस पर कोई रिसर्च अवेलेबल है कि यार व्हाट इज द एग्जैक्ट 2-3 कॉजेज ऑफ दिस डिजीज? नॉट स्पेसिफिकली कोई एक चीज़ नहीं है. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से ये हो रहा है. बिकॉज यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस हैं. बाय बर्थ जो है लोग बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं जिनके लिम्स नहीं होते. अच्छा, वैसे ये नंबर जो है जिनके लिम्स नहीं हैं बाय बर्थ, ये एशिया में ज़्यादा है या अमेरिकाज में ज़्यादा है या यूरोप साइड पर ज़्यादा है? बाय बर्थ वाला जो रेशो है इट्स ऑलमोस्ट सेम. मतलब यूएस के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत माइनर डिफरेंस है नंबर्स के अंदर. कोई आप डेवलपमेंट कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री को मतलब कि ये नहीं कर सकते कि जी इसमें ये वजह है या उसमें ये वजह है. ऑलमोस्ट सेम है. तो इसीलिए कोई कॉज समझ नहीं आ रही. जिस तरह से मैं कह रहा था कि पानी साफ़ ना होने की वजह से वहाँ पे तो है,
تو پھر کیوں ہو رہا ہے. تو اٹس لائک کوئی کانکریٹ جو ہے نا کوئی آنسر نہیں ہے ابھی تک, اسٹل ان ریسرچ پروسیس کہ یہ ہوتا کیوں ہے, بیکاز کافی زیادہ نمبر ہے. اور جو دوسری سائڈ پر آتے ہیں جن کو لیٹر ڈاؤن دا لائن ان لائف اس سے گزرنا پڑتا ہے کہ لمز ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کا, جس طرح ڈائبٹیز کی آپ نے مثال دی کہ آپ کا فٹ کٹ گیا, تو جو ادر دین برتھ ہے اس کی کیا اسٹیٹسٹک ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ؟ پاکستان کا تو میں بتا سکتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس تو کافی زیادہ ڈیٹا ہے ایمپیوٹیز کا. تو اگر آپ 100 لوگ ہیں, 100 لوگوں میں سے دیکھیں تو تقریباً کوئی اس میں سے 20 لوگ ایسے ہوں گے جن کی ایمپوٹیشن گراس کٹنگ مشین کی وجہ سے ہوگی. یہ جو آپ کی چارہ کاٹنے والی مشین ہوتی ہے جو گاؤں دیہات میں لوگوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کٹرز, تو اس کی وجہ سے اس میں ہاتھ آ گیا اور جی ایمپوٹیشن ہو گئی. یہ تقریباً 20% اس کے اندر سے ہو گیا. 20% جو ہے وہ الیکٹریکیوشن کی وجہ سے ہوتا ہے, یعنی کہ گھروں کے قریب سے تاریں گزر رہی ہیں اور کسی نے بچے نے غلطی سے اس کو قریب چلا گیا تو اس کا ہاتھ اس میں لگ گیا اور اس کی ایمپوٹیشن ہو گئی. یعنی کہ اٹس آلموسٹ دا سیم ریشو. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تو جو بائی برتھ ہیں وہ اراؤنڈ کوئی 11 to 13% اپروکسیمیٹلی اتنا بن جاتا ہے. اور پھر آپ کے باقی جو ہیں وہ ٹرامیٹیکل انجریز ہو گئیں, ایکسیڈنٹس ہو گئے اور اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو 40% ہے دیٹ از دا میجر پرابلم جس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے, یعنی کہ الیکٹریکیوشن کو بھی روکا جا سکتا ہے, شاف کٹنگ مشین سے جو ایمپوٹیشنز ہوتی ہیں اس کو بھی روکا جا سکتا ہے. سو دیٹس دا بگ نمبر جس کے اوپر میرے خیال سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو نمبر ہے تو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش جو ہمارے ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں اس میں تقریباً سب کی یہی کازز ہیں, آلموسٹ سیم ہے, بیکاز ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ ہے آلموسٹ سیم ہے. پھر جو ایگریکلچر کا جو پروسیس ہے وہ بھی آلموسٹ سیم ہے. انڈیا میں بھی زیادہ ہے, اسی طرح سے ایمپوٹیشنس بہت زیادہ ہوتی ہیں, بنگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. سو یہ کافی زیادہ بڑا ریشو ہے اس چیز سے. جب آپ کا سولوشن مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھا اور 2016 میں چلتے ہیں تو what were the options available to patients? So the only options available for them to either travel to Europe or US for the prosthetics, and that would have cost them around مطلب کوئی $8,000 US ڈالرس ایک لم کا, جس میں آپ کی صرف 1 سال کی وارنٹی شامل ہے. اور وہ بھی آپ کو رینیول, اگر آپ نے وارنٹی کنٹینیو رکھنی ہے تو آپ کو ایوری منتھ تقریباً 0.34% جو ہے نا آپ کو ٹوٹل کاسٹ کا دینا ہوتا ہے تاکہ آپ کی وارنٹی کلیم ہو سکے. اور آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے وہاں پہ, تقریباً 1 مہینہ رہنا پڑتا ہے. اور اوبیسلی جب آپ ڈفرینٹلی ایبل ہیں تو آپ اکیلے جائیں گے نہیں, آپ کے ساتھ کوئی فیملی ممبر بھی جائے گا, اس نے بھی وہاں پہ رہنا ہے. تو وہ پورا پروسیس تقریباً کافی زیادہ ایکسپینسو پڑ جاتا ہے. اپارٹ فرام $8,000 بہت زیادہ چارجز ہو جاتے ہیں. پروستھیٹکس کی جو ٹیکنالوجی ہے اس وقت اس کو کون لیڈ کر رہا ہے دنیا میں؟ دنیا میں جرمنس اس کو لیڈ کر رہے ہیں, بیکاز جتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ ٹیکنالوجی جرمنس بناتے ہیں, اٹس لائک ابھی تک تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بناتا ہو. اینڈ آٹوباک ایک کمپنی ہے جو کہ مشہور ہے اس طرح کی اسسٹو ٹیکنالوجیز کے اوپر کام کرنے کی. اینڈ دے ہیو ریونیو آف اراؤنڈ 4 بلین یوروز, مطلب اچھا خاصا ریونیو کرتے ہیں. تو لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے ان کا بہت بڑا ریونیو ہے, لیکن ان کے جتنے بھی پروستھیٹکس ہیں وہ ہمارے جیسے انوائرمنٹ میں نہیں چلتے. یعنی کہ جہاں پہ ہیومیڈیٹی زیادہ ہے, سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, لیبر انٹینسو ورک کرنا ہے, آپ نے مشکل کام کرنا ہے, تو وہ ان کے پروستھیٹکس یہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں. اسی لیے دے ڈونٹ ایگزسٹ ہیئر. اور اگر وہ یہاں پہ آتے بھی ہیں تو وہ بہت زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں, اور اس کے لیے اسپیشل ٹیکنیشینز ریکوائرڈ ہوتے ہیں جو آپ کو وہ لمس فٹ کرتے ہیں اینڈ ایوری تھنگ. جو ان کی ٹیکنالوجی یا ان کی لمز ہیں وہ یہاں پر وہ اسی پلاسٹک مٹیریل سے بنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سسٹینیبل نہیں ہوتی ہے, یا ہائی گریڈ مٹیریل سے؟ نہیں, ہائی گریڈ ہوتے ہیں, لیکن دیکھیں ہمارے یہاں کا لائف اسٹائل ڈفرینٹ ہے. اٹس سملر کائنڈ آف اسلام آباد میں تو چلے انفراسٹرکچر بہت بہتر ہے, لیکن اگر آپ ٹیسلا کو کراچی میں چلا لیں گے تو اوبیسلی ٹیسلا نے تو نہیں چلنا. صحیح ہے. سو ان کی وہ جو ٹیکنالوجی ہے دیٹس ہائیلی ایڈوانس, بٹ وہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں سسٹین نہیں کر سکتی, کیونکہ یہاں پہ لوگوں نے ویل بیروز اٹھانے ہیں, لوگوں نے کھیتی باڑی کرنی ہے. وہ 50,000 مطلب کہ $8,000 سے اسٹارٹ ہوتی ہے کاسٹ, $50,000 تک جاتی ہے ان کے لمس کی کاسٹ. تو آپ سوچیں کہ اتنے مہنگے پروستھیٹکس ہے, یہاں پہ گھاس کاٹنے والا تو بندہ نہیں افورڈ کر سکتا, اور اگر اس کو مل بھی گیا تو اس نے کام تو یہی کرنا ہے بیکاز اس کو کچھ اور آتا نہیں ہے. سو اسی لیے یہاں پہ وہ سسٹین نہیں کر پاتا. آپ کے جو مٹیریل آپ یوز کرتے ہو وہ پاکستانی اوریجن کے پرسپیکٹیو سے یہاں کے اس قسم کے جو سخت کام ہوتے ہیں, صحیح,
تو وہ اس میں سسٹین کر جاتے ہیں؟ بہت اچھے سے کر جاتا ہے, بلکہ ہم سرپرائز ہیں کہ ہمارے کافی سارے یوزرز ایسے ہیں جو بیکاز جب ہم نے اس پروسیٹک کو بنایا تھا تو ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ اس سے کیا کیا اچیو ہو سکتا ہے, بیکاز ہمارے لیے ایز اے انجینئرز از جسٹ اے ٹول. جس طرح سے آپ ایک پینسل رائٹر کو دیتے ہیں اور اس کو آرٹسٹ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں آرٹ کچھ اچھی سی پینٹنگ بنا کے دو, تو بڑی اچھی سی پینٹنگ بنا کے دے دے گا. لیکن اگر آپ مجھے دیں گے وہ پینسل اور کہیں گے یار کوئی اچھی سی پینٹنگ بناؤ, تو میں نہیں بنا سکتا. صحیح ہے, بیکاز پینسل از اے ٹول اینڈ یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو یوٹیلائز اٹ. تو ہمارے یوزرز اس سے دونوں جن کے ہاتھ نہیں ہیں وہ بائک چلا رہے ہیں, جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں وہ ویل بیروز چلا رہے ہیں, کھیتی باڑی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ آفیسز میں جا رہے ہیں. اور یہ تو بہت شہری لائف اسٹائل تو بڑا سمپل ہے, مطلب کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو جب وہ ویڈیوز بھیج رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو ٹوٹ جائے گا, بٹ وہ اسے کر رہے ہیں اور وہ سسٹین کر رہے ہیں, اور آج سے نہیں سالوں سے سسٹین کر رہے ہیں. انیشلی جو آپ بنا رہے تھے, آپ بتا رہے ہیں کہ بڑی جلدی ٹوٹ جاتے تھے, آسانی کے ساتھ ٹوٹ جاتے تھے, اور وہ پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں, اور دین آپ نے ایوالو کرا فیڈ بیک فرام یور ایگزسٹنگ کسٹمرز, ان کا فیڈ بیک تھمس کس طرح ہونا چاہیے, گرپ کس طرح ہونی چاہیے, وغیرہ وغیرہ. تو رائٹ ناؤ اگر میں آپ سے پوچھوں ان 2023 آپ کی پروڈکٹ کہاں تک ایوالو کر پائی ہے ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی اینڈ ان ٹرمز آف دا بلڈ اپ کوالٹی؟ سو دا بلڈ اپ کوالٹی از, اگر میں ٹیکنالوجی کی پہلے بات کرتا ہوں تو وی آر دا اونلی ون ان دا ورلڈ کرنٹلی جو کم ایج کے جو بچے ہوتے ہیں, یعنی کہ 3.5 سال سے زیادہ کے جتنے بھی بچے ہیں, ہم ان کو بایونک آرمز دے سکتے ہیں. گلوبلی اگر آپ یہ بایونک آرم لینے جاتے ہیں تو آپ کو 8 سال کی منیمم ایج کی ریکوائرمنٹ ہے, ادروائز وہ میل فنکشن کر جاتے ہیں, چلتے نہیں ہیں. دوسری چیز جو ہماری سب سے اچھی چیز ہے وہ ہمارے یہ سویٹ پروف اینڈ واٹر پروف سینسرز جو ہیں لوکلی جو ڈیولپ کیے ہیں وہ. تیسری چیز جو اس کے اندر آ جاتی ہے کہ اگر آپ کا آرم اوپر سے مسنگ ہے تو گلوبلی آپ کو ایک سرجری کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. دیٹ سرجری اونلی کاسٹ اراؤنڈ 20,000 euros. سو وہ پھر ایک سمجھ لیں اس کے ٹینڈنس باہر نکالتے ہیں ساری چیزیں تاکہ سینسر سے ڈیٹا آ سکے. ہمارے پاس سرجری کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. اور ان کا جو لم ہے, فار ایگزامپل اگر کسی کے خدا نخواستہ دونوں ہاتھ نہیں ہیں, ان کا یہ پورا سولوشن کاسٹ کرتا ہے اراؤنڈ $200,000, اور ہمارے پاس اٹس لائک اراؤنڈ $40,000 سم تھنگ جن کے دونوں نہیں ہوتے. اگر ایک کمپنی کا ریونیو $4 billion ہے اور ان کی پروڈکٹس, آپ کی پروڈکٹ ان سے سپیریئر ہے, اور اس کیس میں ان کو جو ہے منیمم 8 سال کے بچے کی عمر چاہیے ان آرڈر ٹو انسٹال دیٹ لیمپ, یا اگر پورا ہاتھ نہیں ہے تو ان کو سرجری کرانی ہے, جبکہ آپ کے سلوشن میں سرجری نہیں کرانی, تو what do you have different? لائک آپ کے پاس MIT کے پروفیسرز ہیں, کون ہے کہ جو کہ اتنا آؤٹ آف دا باکس سولوشن دے رہے ہیں اور اتنا کاسٹ افیکٹو پرائس پہ دے رہے ہیں, دس $4 billion is not able to do that, like how? سو دا بیسٹ پارٹ از کہ جو بڑی کمپنی ہوتی ہے اس کے لیے چینجز کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایپل اس کے اندر تھوڑی سی بھی اپنے پروڈکٹ کے اندر کچھ چینجز لے کر آتا ہے, سو اٹ ہیز ٹو گو تھرو آل دا پروسیس اینڈ دین پھر آہستہ آہستہ کر کے اس کی طرف وہ آتے ہیں. مے بی دے ہیو سم تھنگ ان بیک آف دیئر مائنڈ, بٹ وہ ایگزیکیوشن ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. جہاں تک اسٹارٹ اپس کی بات کریں جہاں پہ 30 لوگ یا 40 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک چیز پہ کام کریں, سو ڈیسیجن میکنگ اور امپلیمنٹیشن از ویری ایزی ٹو ڈو. آپ ایک چیز سوچیں اور دوسرے تیسرے دن آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سو یہاں پہ پھر آپ کو ہمیشہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے, اسی لیے اسٹارٹ اپ ہمیشہ ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے بڑی انڈسٹریز کو, اور آپ جب انوویشن لے کر آتے ہیں تو بڑی انڈسٹریز اس کو کوپ اپ نہیں کر پا رہی ہوتی. سو آئدر وہ پھر آپ کو بائی کر لیتی ہے یا پھر اپنی انوویشن میں ٹائم لیتی ہے جو لیتی ہے. وہ اس چیز میں سینس لائک ہر ایک کا ہاتھ ڈفرینٹ ہوتا ہے, مختلف عمر کے ہوتے ہیں, تو کسٹمائزیشن انوالو ہے, رائٹ؟ جو اور کمپنیز ہیں فیز لائک کہ وہاں پر بھی وہ کسٹمائزیشن تو کر رہے ہوں گے, یعنی ون سائز فٹس آل سولوشن دے رہے ہوتے ہیں. نہیں, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ چائنیز جو ہیں, پاکستان, انڈیا اور چائنا جو ہیں ساؤتھ ایسٹ اس ریجن میں, وہ اس قسم کے لمس پروڈیوس کر رہے ہیں, رائٹ؟ بٹ چائنیز کے ہیں بڑے مہنگے. دا ریزن از کہ وہ جو ہے نا ون سائز فٹس آل ایک چیز کو ماس لیول پر پروڈیوس کرنے میں مہارت رکھتے ہیں, رائٹ؟ بالکل. ان کے لیے کسٹمائزیشن جو ہے ایک دقت ہے, صحیح ہے. تو ان کے جو ہے سلوشنز مہنگے ہیں. انڈیا میں کیا سین ہے؟ سو انڈیا کے اندر جو چیلنجز ہیں وہ مطلب کہ اس طرح کے ہیں کہ ان کے پاس جو سلیوشن ایگزسٹ کرتا ہے وہ ایک تو کرنسی کی وجہ سے ہم سے ویسے بھی مہنگا ہے, اور دوسرا اگر آپ بات کرتے ہیں تو انہوں نے اس کو
ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس میں بایونک سینسرز وغیرہ نہیں ہیں. وہ انہوں نے جو ہے نا پاؤں میں آپ کے کچھ بٹنز دیے ہوئے ہیں تاکہ ایک یوزر جس کے ہاتھ نہیں ہیں وہ پاؤں سے اس کو آپریٹ کر سکے, جسٹ لائک اے کرین. تو وہ جو ہے کائنڈ آف اس کو آپ 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر بایونک ہے. پلس دوسری چیز جو ہماری سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ جو ہماری بایونکس کی ایپ ہے اس کے ساتھ, جو آپ کو ریموٹلی کنیکٹ کر سکتی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, ٹربل شوٹ کر سکتی ہے, اور اس کا ایک ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے تاکہ آج آپ جو ایک لم یوز کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن 5 سال بعد جو ہماری ایڈوانس ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کا پہلے ہی ہمارے پاس ڈیٹا آ چکا ہوتا ہے کہ اس کو سب پہننا ہے, اور اس کو ہی ول فیل لائک کہ یار یہ میرا ہی اپنا لم ہے اور میں اس کو ویسے ہی یوز کر پا رہا ہوں جس طرح سے میں پہلے اپنے پروسیٹک کو یوز کر پا رہا تھا. یہ لمپ پہننے کے بعد سے یا یوز کرتے ہوئے آپ کو احساس تو ہوتا ہوگا کہ یار یہ دس از سم تھنگ فرام آؤٹ سائڈ, یا یو ہیو ڈیزائن ان سچ اے وے کہ وہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ دس از مائی اون ہینڈ, اور اٹس ناٹ سم تھنگ کہ یار ایسے لگ رہا ہے کہ میرا وہی پرانا ہاتھ ہے, یا جس کا ہاتھ یا پیر کبھی تھے ہی نہیں تو اس کو تو لگے گا کہ یار یہ اپنا ہی ہاتھ ہے, رائٹ. لیکن جس کا ہاتھ تھا پہلے اور کوئی حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے he lost his limbs and now he is using this solution. So how real it is? So that's a wonderful question. اور اس کا آنسر اس طرح سے ہے کہ جو بائی برتھ ہوتا ہے اس نے تو کبھی فیل ہی نہیں کیا ہوتا کہ کوئی لم ایگزسٹ کرتا ہے یا کیسے کام کرتا ہے, تو وہ گرو کرتا ہے اس کے ساتھ نا, جیسے بھی کام کرنا ہے کر لیا اینڈ ایوری تھنگ. جس کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کا برین کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ لم لاس ہوا ہے. سو برین کیا کرتا ہے, برین ایک فینٹم لم کریٹ کر دیتا ہے. سو فینٹم لم کیا ہوتا ہے, فار ایگزامپل آپ کا آرم یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا لیکن آپ کو اپنی فنگرس فیل ہوں گی, آپ کو اپنا تھم فیل ہوگا. آپ کسی ایمپوٹی سے پوچھیں گے نا کہ یار تمہارا ایمپوٹیشن ہو گئی ہے تو اچھا مجھے بتاؤ تمہارا تھم موو کر کے دکھاؤ, تو وہ تھاٹس میں جائے گا اور بولے گا ہاں میرا تھم موو ہو رہا ہے, مجھے ایچنگ ہو رہی ہے. اچھا اب یہ چیز ہوتی کیا ہے, اب وہ ایچنگ ہو رہی ہے لیکن وہ ایچ نہیں کر سکتا بیکاز وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اس چیز کا ہم ایڈوانٹیج لیتے ہیں. اس چیز کا ہم ایڈوانٹیج ایسے ہی لیتے ہیں کہ ہم اس کو بلیو کراتے ہیں کہ یہ جو تم نے لم پہنا ہوا ہے کہ امیجن کرو کہ یہ تمہارا اصلی لم ہے, موو کرنے کی کوشش کرو, اپنی فنگرس چینج کرو, موو کرو. جب وہ فنکشنالٹی آنا شروع کرتی ہے تو پھر گریجولی اس چیز کو اس کے اندر ایکسیپٹنس بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ دین ایسے بھی یوزرز ایسے ہیں ہمارے پاس جو کہ صبح سے رات تک سارا دن پہنے رہتے ہیں. دے ویئر اٹ ایز اے کیجول, جیسے ہم شوز پہنتے ہیں یا واچ پہنتے ہیں یا کپڑے پہنتے ہیں. شروع میں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو آپ شوز پہناتے ہیں تو اتار کے پھینک دیتے ہیں. تو وہ چیز جو ہے نا آہستہ آہستہ کر کے ہیومن بینگز جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں ٹیکنالوجی کو. اینڈ دین دے آر لائک اگر وہ نہیں پہنیں گے دین دے ول فیل آکورڈ کہ یار یہ میں نے کیوں نہیں پہنا. بٹ اس کو یوز کرنا کتنا آسان مشکل ہے, بیکاز آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ انوالو ہیں, آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ گیدر ہو رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ آپ بتا رہے ہیں کہ ایک ایپ بھی آتی ہے, تو اس کا یوز کرنا کتنا آسان ہے, اور ایک بندے کے لیے اس کا مطلب کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ آہنگی کتنی اس کی ضروری ہے, بیکاز سم ہاؤ ہی ہیز ٹو کسٹمائز اٹ تھرو ہز ایپ کہ اگر اس کو سینسیشن زیادہ چاہیے کم چاہیے, آئی ڈونٹ نو واٹ کوڈ بی انوالو. سو دا بیسٹ پارٹ از کہ اس کو بیک اینڈ پہ تو اس کے اوپر بہت سارا کام ہوا ہے, لیکن جو اس کا فرنٹ اینڈ ہے جو یوزر ہے اس کے لیے ہم نے اس کو بہت سمپل ڈیزائن کیا ہے تاکہ کبھی بھی وہ اس کو چلاتے ہوئے اس کے فیچرس کو ایکسپلور کرتے ہوئے فرسٹریٹ نہ ہو. کیونکہ یہ سب سے زیادہ ایک بڑا کروشل پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز اٹھائی اور گر رہی ہے, بار بار گر رہی ہے, تو آپ جو ہے نا تنگ آ جاتے ہیں, بولتے ہیں یار شاید یہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا یا میری قسمت میں یہ تھا, بیکاز وہ آلریڈی اس اسٹیج پہ ہوتے ہیں جہاں پہ کائنڈ آف وہ اپنی ساری زندگی کی ہوپ ختم ہو چکی ہوتی ہے, بیکاز ان کی ایمپوٹیشن ہو گئی, پرانے دوست چلے گئے, گرل فرینڈ بھاگ گئی, اینڈ لائک دیز آل سارٹ آف تھنگس جو وہ ایک سوشل ڈیلیما سے گزر رہے ہوتے ہیں. سو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ جب وہ کام کریں تو وہ سکسیزفل ہو, رادر دین کہ ہم ان کو 2, 3, 4 گھنٹے ٹرین کراتے رہیں. دین ہمیں ان کو بار بار موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. دس از دا ڈیفیکلٹ پارٹ آف دس انڈسٹری, ناٹ جسٹ میکنگ دا لم. کوئی بھی بنا سکتا ہے, جیسے آپ بات کر رہے تھے بہت ساری انڈسٹریز ہیں, بڑے بڑے R&D یونٹس ہیں, ایوری تھنگ بنا سکتے ہیں, بٹ یہ جو کسٹمر انگیجمنٹ والا سیکشن ہے دیٹس دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ, بیکاز آپ کو ان کو کنسسٹنٹ رکھنا پڑتا ہے, آپ کو ان کو موٹیویٹ رکھنا پڑتا ہے, پھر آپ کو اپنے یوزرس کو بولنا پڑتا ہے یار آپ اپنے جو اچھے یوزرز ہیں کہ ویڈیوز بھیجو تاکہ میں دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں. سو یہ جو کام کرنا پڑتا ہے دیٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار آپ کا تو چھوٹا سا ایک اسٹارٹ اپ ہے, 40-50-40 لوگ ہیں کام کر رہے ہیں,
تو کوئی بڑی کمپنی آئے گی آپ کو وائپ آؤٹ کر دے گی, وہ کر سکتی ہے, بٹ اس کے لیے اتنا مشکل کام ہوگا یہ کسٹمر انگیجمنٹ کا کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ اس سینیریو میں ہر کسی کو انگیج کرے, کنسسٹنٹلی ایک کسٹمر فیڈ بیک سسٹم بنائے, جو ہم نے الحمدللہ بنایا ہوا ہے اور کافی عرصے سے سکسیزفل ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پروڈکٹ سے زیادہ کسٹمر کو انگیج کرنا, اس کو موٹیویٹ کرنا مشکل کام ہے. بالکل ایسے ہی. مطلب کیوں آپ کو اتنی مشکل پیش آ رہی ہے کسٹمر کو موٹیویٹ کرنے میں, یا اس کو یہ بتانے میں کہ یار اس سے تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی؟ دو چیزیں ہیں. اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ لوگوں نے جو ریفرنس دیکھا ہے لم کا, وہ اپنا اصلی ہاتھ دیکھا ہے, اور جب ان کی ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے تو دے ایکسپیکٹ کہ یار مجھے جو بھی چیز ملے گی وہ مجھے اصلی ہاتھ ہی ملے گا یا اصلی ہاتھ جیسی ہی ملے گی. ان کو یہ نہیں پتا کہ دیر آر اسٹل بیریئرس ٹو ٹیکنالوجی جو دنیا بھر میں ہیں, یا دنیا میں جو بھی پروڈکٹ ہے اس کے اندر یہ ایشوز ہیں. سو دے اونلی کنسیڈر کہ یار میرا ہاتھ ایسا تھا, مجھے تو ایسے ہی چاہیے. صحیح ہے, تو اس کی کبھی بھی ایکسیپٹنس نہیں آتی. گلوبلی از اے ڈفرنٹ ٹرینڈ, بیکاز وہاں پہ تھوڑا سا ملٹیپل پروڈکٹس ہوتے ہیں, کمپٹیشن ہوتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے یار جرمن پروڈکٹس بھی ہیں, چائنیز بھی ہیں, ہم بھی چلے گئے, پھر دے کین چوز دا بیسٹ ون, رائٹ. یہاں پہ آپ کو بلڈ کرنا پڑتا ہے. اٹس کائنڈ آف ایک نئی انڈسٹری آپ کو گرو کرنی پڑتی ہے. جب تک کمپٹیشن نہیں آتا تب تک کچھ کمپیریزن ہے ہی نہیں. جو کمپیریزن ہے وہ اصلی ہاتھ ہے جو اللہ نے بنایا ہے, اوبویسلی ابھی ہم اس کو تو نہیں بنا سکتے, تو پھر آپ کو ان کو کنونس کرنے میں اٹ ٹیکس ٹائم. جو دوسری کمپنیز کے جو لمس ہیں, پروستھیٹکس ہیں, وہ کبھی آپ نے دیکھے ہیں؟ تو ہاؤ گڈ از یور آرٹیفیشیل لم compared to some of the other ones that are available in the international market? So the best part is کہ ہم نے جتنے بھی اپنے limbs جو انٹرنیشنلی کمپیئر کیے ہیں اور جو دیکھے ہیں, سو کوالٹی از آلموسٹ دا سیم. کوالٹی کے اندر کوئی بلڈ کوالٹی مٹیریل سیم ہوتی ہے, مطلب what are you using these days to so we use carbon fiber and aircraft aluminum ہم use. Why that? Because we need durable. دو چار ریزنز ہیں. ایک تو ٹوٹے نا, دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے یہاں نیوٹریشنز اتنے زیادہ لوگوں کو مطلب کہ ڈائٹ کے اندر نہیں ہوتے, تو دے کین ناٹ سسٹین لاٹ آف ویٹ. یعنی کہ اگر میرا یو ایس کا لم ہے, اگر اس کا 1.5 kg ویٹ ہے تو وہاں کے لوگ سسٹین کر لیں گے, ویٹ اٹھا کے گھوم لیں گے. لیکن اگر وہی لم میں پاکستان میں کسی کو بھی پہناؤں گا, وہ بولے گا یار میں تو تھک گیا, بہت ہیوی ہے, یہ تو میں پہن ہی نہیں سکتا اینڈ ایوری تھنگ. سو ہمیں ویٹ بھی کم رکھنا ہوتا ہے, ہمیں اسٹرینتھ بھی میکسیمم رکھنی ہوتی ہے, کیونکہ یو ایس میں جو بے شک وہ 1.5 kg کا پروسیٹک یوز کر رہا ہے, لیکن اس کا جو لائف اسٹائل ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایکسیسیبلٹی ہے ہر چیز میں. وہ جاتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاتا ہے تو اس کے لیے ایک اسپیشل اسپیس ہے اینڈ ایوری تھنگ. یہاں پہ اس کو لڑ جھگڑ کے بسوں میں چڑھنا ہے, اس نے جو ہے کام پہ جانا ہے تو وہاں پہ بھی اس کو لیبر انٹینسو ورک کرنا ہے. تو یہاں پہ اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. دا بیسٹ پارٹ اباؤٹ آور پروڈکٹ از کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر کوئی ہارڈ ویئر بنا لیا اور اس کو آپ نے یہاں پہ چلا لیا اور اتنے سارے لوگوں کے ساتھ چلا لیا, تو دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ آپ اس کو لے جا کے سیل نہیں کر سکتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کاربن فائبر جو ابھی آپ یوز کر رہے ہیں دیٹ از دا موسٹ ریلائبل مٹیریل؟ یا کرنٹلی دا موسٹ کائنڈ آف اس انڈسٹری کے حساب سے, اگر آپ کاسٹ کے حساب سے بھی دیکھتے ہیں تو ساری چیزوں کے حساب سے تو تھوڑا مہنگا نہیں ہے کاربن فائبر؟ مہنگا ہے. پلس اگر میں آپ کے لم کی کاسٹ کی کمپیریزن کروں جو کہ باہر اویلیبل ہیں, رائٹ, وہ اس سے 3-4 ٹائمز مہنگے ہیں, رائٹ, 5 ٹائمز مہنگے ہیں. فار ایگزامپل یہی چیز اگر آپ کو چائنا سے ملنی ہو جو کہ دنیا کی فیکٹری ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو بڑے کاسٹ افیکٹو ریٹ میں مل جائے گی, تو سم تھنگ اپ ورڈ آف لائک $7,000. رائٹ, $7,000 to $8,000 پلس. اور آپ جو یہاں پر اس کو پرووائڈ دے رہے ہو ڈپینڈ اپون اس میں آپ کے ورژنز ہیں یا کیا ہیں؟ ڈفرینٹ ورژنز ہیں, ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. یو ہیو ٹو چوز وٹ ایور یو لائک. اپارٹ فرام دوز جو پھر ہم اس کی پروفائل بھی دیکھتے ہیں کہ آئدر ہی کین سسٹین دس کائنڈ آف پروڈکٹ. مطلب کہ اگر آپ کسی کو بلیک ایکس دے دیتے ہیں, ہمارا ایک کول سا آرم ہے اور اسے کھیتی باڑی کرنی ہے, تو ہم ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ اس سے یہ کام کریں. سو دیر آر اسٹل باؤنڈریز اراؤنڈ دوز پروڈکٹس. اوکے, ٹیل می دیٹ اسٹوری کہ آپ نے بلیک کلر کا بنایا, آئرن مین والا بنایا, اور ورنہ تو آپ اگر دیکھتے ہیں باہر تو کسی نے اسکن کی کلر کا ہی پروستھیٹک لگایا ہوتا ہے اور اس سے صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار something happened to this guy, right? So tell me that story کہ why you came up with this idea of Iron Man کا ٹائپ کا لم بنائے, یا بلیک کلر کا بنائے, یا ٹرمینیٹڈ ٹائپ کا بنائے. سو ہم کبھی بھی اس چیز کو ایز اے سمپتھی نہیں دیکھنا چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ لوگ اس کو سمپتھائز کریں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس سے آگے بڑھیں
اور اپریشیٹ کریں وٹ ایور سولوشن دے ہیو ان جو بھی کیپیسٹی لوگ ہیں جس طرح سے بھی ہیں ڈفرینٹلی ایبل ہیں ساری چیزیں. سو ہم نے سائیکولوجی کے اوپر زیادہ کام کیا کہ یار ہم نے دیکھا کہ اگر ایک اسکن کلر کا پروسیٹک ہے تو کبھی بھی جو ہے نا ایک انسان اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوتا بیکاز اس کے نیلز, اس کی فنگرز, اس کی ساری چیزیں آپ کبھی بھی میچ نہیں کر سکتے 100%. تو وہ ہمیشہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں چھپا لوں, مطلب کہ آپ کے سامنے بھی کوئی ایمپوٹی بیٹھا ہوگا نا ود اسکن کلر پروسیٹک, اس کی کوشش ہوگی یار میں چھپا کے بیٹھ جاؤں, آپ مطلب کہ نوٹس نہ کر لیں, تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے. ویئر ایلس ہم چاہتے ہیں کہ یار یو شوڈ امبریس دس. اب امبریس کیسے کرنا ہے کہ ہم اس کو ڈفرینٹ, جیسے فار ایگزامپل بچوں کے لیے ہم نے سپر ہیرو آرمس بناتے ہیں, وی میک آئرن مین, بیٹ مین, ایلسا اینڈ لائک ڈفرنٹ واٹ ایور یو لائک. تو اس طرح کے پروسیٹکس بناتے ہیں, ان کے ساتھ وہ ہیلپ کرتے ہیں ہمیں ڈیزائن میں کہ یار مجھے یہاں لائٹ دے دیں, مجھے یہاں گلو کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. سو کڈس آر اسمارٹ دیز ڈیز, تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں ڈیزائن کرنا چاہیے. اس سے ان کا کانفیڈنس بہت زیادہ بوسٹ اپ ہو گیا بیکاز ناؤ دا اونلی تھنگ از کہ دے ہیو اے نیو تھنگ ان ہینڈ جو کہ باقی بچوں کے پاس نہیں ہے, اور وہ جا کے اپنے دوستوں کو دکھاتے ہیں کہ یار دیکھو آئی ہیو سم تھنگ نیو یونیک, اور دیکھو اس میں لائٹ بھی چلتی ہے اور یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. ویئر ایلس جو ایڈلٹس تھے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار ان کو بلیک کلر کا پروسیٹک مل جائے. سو بلیک کلر کے پروسیٹک سے ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ ایک انسان کو دیکھیں وتھ اسکن پروسیٹک, آپ کے سامنے سے واک کر کے جا رہا ہے, تو آپ دیکھیں گے یار اچھا اس نے کچھ آرٹیفیشیل پہنا ہوا ہے, میچ نہیں ہو رہا, پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ اینڈ ایوری تھنگ. اور آپ اسی بندے کو بلیک کلر کے پروسیٹک کے ساتھ دیکھیں اور وہ آپ کے سامنے سے گزر جائے گا, تو آپ اس بندے کو نوٹس کم کریں گے, آپ آرم کو فوکس کریں گے اور آپ بولیں گے یار یہ کیا پہنا ہوا ہے, یہ کیا کرتا ہے. سو پھر آپ جا کے جو ہے نا, فار ایگزامپل ہم ملٹیپل انٹرنیشنل ایگزیبیشنس میں جا رہے ہوتے ہیں اپنا پروڈکٹ لے کے. تو ایک دفعہ ابھی 2020 ایکسپو میں ہم گئے ہوئے تھے, تو وہاں پہ لوگ بچے آ کے ہم سے مل رہے تھے اور کہہ رہے تھے یار یہ دس گائے از اے سپر ہیرو, اور اس سے ہاتھ ملا رہے تھے ہمارے بینیفیشری کے ساتھ اینڈ ایوری تھنگ. سو دیٹ اس کے لیے بھی ایک بڑا ایک ایکسائٹنگ مومنٹ ہوتا ہے, ہمارے لیے بھی ہوتا ہے کہ یار دیکھو دس از اے ٹیکنالوجی وچ از ناٹ اونلی ہیلپنگ دیز پیپل ٹو ورک بٹ آلسو چینجنگ دا لائفس آف ادرس ایز ویل ایز. ایک آپ نے اگر کوئی چیز بچپن سے دیکھی ہوتی ہے نا, تو یو ہیو دا آئیڈیا کہ یار میں نے, اگر آپ کو بچپن سے اسٹار وارز دکھا دی جاتی ہے تو آپ کے لیے بڑے ہو کے وہ ٹیکنالوجی ایک سیٹ ہو جاتی ہے کہ یار یہ اس سے اوپر سوچنا ہے میں نے. تو آج جو بچہ بایونک آرم اپنے اس کلاس میں دیکھ رہا ہے, تو سوچیں بڑے ہو کے وہ کیا سوچے گا. سو the possibilities are limitless. جب آپ اس ڈیوائس کے ساتھ یوز ٹو ہو جاتے ہو, فار ایگزامپل آپ کی انکریجمنٹ لیول بھی اچھا ہو جاتا ہے, موٹیویشن لیول بھی اچھی ہو جاتی ہے, اور آپ اس کو پراپرلی یوز کرنا سیکھ لیتے ہو, لیٹس سے آفٹر 6 months رائٹ, اور کمیونٹی کی ہیلپ بھی آپ کے پاس ہوتی ہے, تو ہاؤ کلوز, کتنی مطلب کہ کلوزلی یہ آپ کے اپنے ہاتھ جیسا آپ کو لگنا لگتا ہے, لائک دس از مائی ریئل ہینڈ. اینڈ فار ایگزامپل میں بایونک کا پہنا ہوا ہوں یا کسی اور ملٹی نیشنل کمپنی کا پہنا ہوا ہوں, تو ہاؤ کلوز دس کین گیٹ ٹو دا فیلنگ آف مائی ریئل ہینڈ. So that depends upon individual to individual. Like جو فینٹم لم ہوتا ہے وہ کتنا سیویئر ہے, کتنا آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, کیونکہ اٹس آل اباؤٹ امیجنیشن رائٹ. سو آپ کتنا اس کو مطلب کہ اس ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور جیسے ہمارے کافی سارے یوزرز ایسے ہیں جو کہ دے فیل لائک اے نیچرل ہینڈ. وہ مطلب کہ آپ اگر شاید ہم موبائل کی بھی اتنی خیال نہیں رکھتے جتنا وہ اپنے لمس کا خیال رکھتے ہیں, مطلب کسی کو نہیں دیتے, وہ ایون فیملی ممبرس کو بھی نہیں دیتے, وہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور کبھی خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایشو آ جاتا ہے تو دے جسٹ, اچھا یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کبھی تھوڑا سا بھی اس کے اندر کوئی میکینیکل ایشو آ جائے, سافٹ ویئر تو وی کین ہینڈل آن لائن, بٹ اگر کوئی میکینیکل ایشو آ جائے تو دے ہیو ٹو کوریئر اس دا پروسیٹک, اور ہم اس کو ریپیئر کر کے بھیجتے ہیں. تو ہمیں ود ان 48 days دینا ہوتا ہے, 48 hours دینا ہوتا ہے, بیکاز وہ گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم باہر نہیں جائیں گے جب تک ہمارا لم نہیں آئے گا. سو یہ بھی بہت چیلنجنگ ہوتا ہے کہ آپ کو کسٹمر سروس اتنی اچھی دینی ہے کہ آپ اس کو کبھی بھی مطلب کہ ڈس انگیج نہیں کریں. سو کبھی بھی آپ کے آرم میں کبھی بھی ایشو آتا ہے تو وی ہیو ٹو ورک کوئکلی کہ ہمیں ریپیئر کر کے جلدی اور ٹھیک کر کے ورکنگ کنڈیشن کے اندر اس کو واپس بھیجنا ہے. کوئی بھی فزیکل پروڈکٹ ٹیکنالوجی کی ایک آسان انڈیور نہیں ہوتا رائٹ, لیٹ الون اگر ہیلتھ کیئر میں ہے تو وہ اس سے بھی مشکل اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ کسی کی انسان کی سیفٹی اس سے جڑی ہوئی ہے, بیکاز وہ اس نے اپنی باڈی پر پہننا ہے رائٹ, یا لگانا ہے اوپر, یا پہننا ہے, یا انجیکٹ کرنا ہے رائٹ. تو
پاکستان میں ایسی باڈیز موجود ہیں جو کہ اس چیز کو سرٹیفائی کرتی ہیں کہ یار آپ نے جو چیز بنائی ہے، فار ایگزامپل اس میں بیٹریز ہیں یا اس میں اس کا جو مٹیریل ہے وہ ٹاکسک تو نہیں ہے، اگر وہ پہنے گا کہیں پہ اس کو انفیکشن تو نہیں ہو جائے گا، کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہو جائے گا. تو ہاؤ ڈو یو میک شیور کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے دیٹ از کمپلیٹلی سیف فار دا پیشنٹ؟ سو دیر آر ملٹیپل ویز ٹو ڈو اٹ. پاکستان کے اندر ڈریپ موجود ہے اور وہ سرٹیفائی کر رہا ہوتا ہے اس طرح کے پروڈکٹس کو، لیکن انفارچونیٹلی ان کے پاس بھی کوئی اس طرح کا میکینزم نہیں ہے جس سے وہ یہ اسیس کر سکیں کہ واقعی یہ چیز ہیزرس ہے یا نہیں ہے. سو وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر اس بندے کی یا اس پروڈکٹ کی کوئی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہے تو اسی کی بیس پہ پھر وہ آپ کو سرٹیفائی کر دیتے ہیں. سو دیٹس دا اونلی وے دے ورک. سو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو بھی اپنے را مٹیریلز لے رہے ہوتے ہیں تو ہم ان سے ایک سیفٹی ڈیٹا شیٹ لیتے ہیں پہلے، اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ یار کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو پہنانے سے کوئی الرجی ہو جائے، کوئی ریئیکشن ہو جائے. خاص طور پہ ڈائبٹیز کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ڈائبٹک بندے کو آپ نے کوئی بیکار کوالٹی کا پروسیٹک دے دیا تو اس کی ایمپوٹیشن دوبارہ ہو جاتی ہے. اور اسی وجہ سے جو انفارچونیٹلی جتنی بھی مطلب کہ آپ کو نظر آتا ہے این جی اوز، بہت ساری ٹانگیں رکھی ہوئی ہیں، ہاتھ رکھے ہوئے ہیں بہت عجیب سی کوالٹی کے، لکڑی کے، اس کے وہ اس کو لگا رہے ہوتے ہیں، ڈونیشنز جمع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی دوبارہ ایمپوٹیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. سو دیٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ. مطلب کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہر 2 سال بعد ایمپوٹیشن سے گزرنا پڑتا ہے. دیٹس دا موسٹ چیلنجنگ پارٹ، بیکاز آپ کو کوالٹی اشور کرنی ہے، آپ کو اس کو انسٹرکٹ کرنا ہے کہ آپ نے اس کی کلیننگ کیسے کرنی ہے، پروسیٹک اگر گندا ہو جاتا ہے تو اس کو صاف کیسے رکھنا ہے، اس کے ہائیجین کا خیال کیسے رکھنا ہے. سو دیز آل تھنگس میٹرز اے لاٹ. کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں جتنے بھی بری کوالٹی کے لمبس ہیں اس کی وجہ سے دوبارہ ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے. آپ کے پاس ابھی سرٹیفکیشنز ہیں؟ جی بالکل ہیں. کون سی؟ ہم نے سی ای سرٹیفائی ہم لوگ ہیں، ہم لوگ آئی ایس او سرٹیفائڈ ہیں. ہماری جو اسٹینڈرڈس ہیں ساری چیزیں. ایک کمپنی کے لیے یا اس کی پروڈکٹ کے لیے سی ای سرٹیفکیشن کی کیا اہمیت ہے؟ فار ایگزامپل آپ کے پاس سی ای سرٹیفکیشن آ گئی تو اس سرٹیفکیشن کے لیے آپ نے کون سے کرائٹیریاز جو ہیں وہ ٹرو کیے جس کی وجہ سے آپ کو ملا؟ سو سی ای سرٹیفکیشن اگر کسی کمپنی کے پاس آ جاتی ہے اور اس کے پاس بڑا انوویٹیو پروڈکٹ ہے تو وہ پوری دنیا فتح کر سکتا ہے. مطلب کہ اس کی اتنی ویلیو ہے. اور مطلب کہ اگر یہی ہے اس کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ کھل جاتی ہے، اوپن ہو جاتی ہے. آلموسٹ 90% آف دا کنٹریز ایکسیپٹ سی ای سرٹیفکیشن، بیکاز دیر آر 2 سرٹیفکیشنز. ایک جو ہے آپ کا ایف ڈی ہے جو مینلی ہے ایف ڈی فار یو ایس اینڈ سی ای. سو بہت سارے کنٹریز کی اپنی جیسے ڈریپ ہے پاکستان کے اندر، سو دے ایکسیپٹ سی ای اور ایف ڈی اے. سی ای ایف ڈی اے کی جو سرٹیفکیشن ہے نا، اس میں وہ کیا ہر چیز چیک کر رہے ہوتے ہیں یا صرف اس کے کچھ ایسپیکٹ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں؟ تو سیفٹی از اے میجر پوائنٹ جس کے اندر وہ چیک کرتے ہیں. آپ کے پروسیسز چیک کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ ایک چیز بناتے ہیں تو کیا آپ سیم پروسیس سے وہی چیز بار بار ویسے ہی بناتے ہیں، یا پھر آج آپ نے ایک طریقے سے بنا دیا، دوسرے دن آپ نے ڈفرینٹ طریقے سے اس کو جوائن کر دیا، یا آپ کے پیرامیٹرز یا آپ کے ایس او پیز چینج ہو گئے. تو وہ ایس او پیز وہ ساری چیزیں انشور کرنی ہوتی ہیں اور آپ کو کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے اپنے پروسیس کے اندر. دوسری چیز جو ہوتی ہے پھر آپ کے جو بھی کمپوننٹس آپ اس کے اندر یوز کر رہے ہیں کیا وہ سرٹیفائڈ ہیں یا نہیں ہے. فار ایگزامپل وی یوز بیٹریز، تو کیا ایسی بیٹری تو نہیں ہے کہ جو بلاسٹ ہو جائے، کیونکہ ایک بندہ ہے لمب پہنا ہوا ہے اتار بھی نہیں سکتا اور وہ بلاسٹ ہو جائے خدا نخواستہ. تو دیٹ از اے ویری کریٹیکل پوائنٹ. تو وہ تمام چیزیں اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں کہ آپ کیا کیا چیزیں یوز کریں. بیکاز فار ایگزامپل اگر ایک ڈیل جو ہے وہ لیپ ٹاپ بناتا ہے تو وہ ہر چیز خود نہیں بنا رہا ہوتا، اس کی چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس ڈفرینٹ جگہوں سے بن کے آ رہے ہوتے ہیں. بٹ خدا نخواستہ اگر کبھی بھی ڈیل کے لیپ ٹاپ میں کچھ ہوتا ہے تو ڈیل از دا اونلی ون رسپانسبل فار آل دا پرابلمز. وہ یہ نہیں کہہ سکتا یار یہ تو میں نے یو ایس کی فلانی کمپنی سے منگوایا تھا اور یہ تو ان کا مسئلہ ہے. بٹ یو ہیو ٹو ٹیکل لائک ایوری تھنگ آپ کو خود ہی دیکھنی پڑتی ہے. سی سرٹیفکیشنز آپ کی ہو گئی ہیں؟ بالکل. ہاؤ لانگ ڈڈ اٹ ٹیک؟ بیکاز میڈیکل ڈیوائس ہے، تھوڑی سی کمپلیکیشن، بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں اور اسی لیے جو ہے نا میڈیکل ڈیوائس پہ پاکستان میں کام نہیں ہوتا اور یوزلی امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اور میڈیکل انڈسٹری پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہاں پہ پروڈکٹس بننا ہے، ان ساری چیزیں. سی سرٹیفکیشن کے لیے آپ کا جو پروسیس ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہونا چاہیے. ہر چیز بائی بکس ہونی چاہیے، ہر پروسیس، کلیننگ انوائرمنٹ، ایس او پیز، 5S اور لائک واٹ ایور یو کین تھنک آف، وہ تمام چیزیں ان پلیس ہونی چاہیے. آپ اسٹارٹ اپ کے لیے سی لینا بہت بڑی بات ہے. مطلب کہ ایک انڈسٹری ہو جس کے پاس جی ایک
You still call yourself a startup after 7 years? Yeah, we still call ourselves a startup because we think we have to go a long way. It's not just कि हमने बस पाकिस्तान में एक dominate कर लिया है तो that's it. We have to go a long way and we call ourselves startup because हमारी जो definition है startup की वो ये है कि एक ऐसा business जो कि disruptive हो, उसके अंदर tech involve हो. So I call Google as startup as well. It's like बेशक वो जितनी बड़ी company हो बट वो डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत सारे इनोवेटिव चीज़ें लेकर आ रहा है और मल्टीपल बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं उनको जो है वो टफ टाइम दे रहा है. सो इट्स लाइक दैट. सो पाकिस्तान में तकरीबन आप 500 पेशेंट्स को सर्व कर चुके हैं, राइट? व्हाट्स योर नेक्स्ट गोल? So our next goal is to start exporting in different regions because we have recently got what we wanted for a long time. Because हम जब भी बात करते थे कि यार वी वांट टू लाइक एक्सपोर्ट दिस और हमारा ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, हम अप्रोच करते थे तो लोग कहते थे यार प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, आपका पाकिस्तान में भी चल रहा है बट वी कैन नॉट हेल्प यू आउट बिकॉज आपकी सर्टिफिकेशंस फिलहाल नहीं है. सो वो एक बैरियर था जिसकी वजह से हम रेड टेप था जिसकी वजह से हम हमेशा रुकते थे. एंड नाउ दैट्स गॉन और द वर्ल्ड इज़ ओपन फॉर अस नाउ. अब हम बहुत ईजीली कहीं पे किसी भी दुनिया के कोने में क्लिनिक्स के साथ मिल के सिनर्जीज बना के उनको प्रोस्थेटिक्स अपने. बट कितना स्केलेबल है? बिकॉज आप बता रहे हैं कि हर एक के लिए आप एक कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर प्रोडक्ट इज कि हमारे जो ऐप है उससे आप डिजिटल मेजरमेंट्स ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है यूएस में बैठा हुआ है और उसने मेरा ऐड देखा और उसने कहा यार ये प्रोडक्ट तो बड़ा अच्छा है, लेट मी लाइक मैं इसको मंगवा लेता हूँ. सो उसके लिए सिंपल ये है कि वो मेरी ऐप इंस्टॉल करेगा, उससे मेजरमेंट्स लेगा, मेजरमेंट्स लेने के बाद वो सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा. हम उसका प्रोस्थेटिक उसी के साइज़ के हिसाब से बनाएंगे. विद इन 10 days हम उसको वापस शिप कर देंगे. उससे जस्ट उसको पहनना है, ऐप के साथ एक दफ़ा कनेक्ट करना है और हमने उसको ऑनलाइन जूम पे लेके या किसी प्लेटफॉर्म पे लेके 2-4 बेसिक क्वेश्चंस उससे पूछने हैं और उसको कुछ ट्रेनिंग्स करानी है एंड ही इज़ एबल टू यूज़ द प्रोस्थेटिक. सो इन फ्यूचर ये इतना आसान हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट. जस्ट लाइक आप कोई शूज़ ऑर्डर करते हैं या आप कोई कपड़े ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो आप जस्ट जाएंगे, आपको अपना डिज़ाइन समझ आना है, आपने यू कैन कस्टमाइज इट ऑन द वेबसाइट और आपने उसको कस्टमाइज़ किया एंड जस्ट ऑर्डर कर दिया, दैट्स इट. शूज़ के केस में आपको पता होता है कि आपने 9 नंबर पहनना है या 10 नंबर पहनना है बिकॉज एक कंसिस्टेंसी आ रही होती है और एक ख़ास अर्से के बाद आपका पाँव मजीद तो बड़ा नहीं हो रहा होता, एक पर्टिकुलर साइज़ होता है, राइट? बट इन द केस ऑफ लाइक दिस लिम, सही है, measurement is very critical. It is like a break thing or make thing. अगर आपकी measurement 19-20 हो गई तो you will not have this good feeling. You will somehow feel कि यार something is missing, वो मज़ा नहीं आ रहा, हिल रहा है वगैरह वगैरह. So measurement जब आप कस्टमर को कहते हैं कि आप खुद लो, राइट, पेशेंट को कहते हैं, तो how reliable that method is like. वो तो 19-20 अगर हो गया तो उसकी तो डिवाइस जो है वो $1800 की इम्पोर्ट कर रहा है, आप उसको बना रहे हो और वो एक चली जाए तो उसमें अगर वो रिटर्न भी कर देता है, कैन यू मेक रीएडजस्टमेंट इन द सेम प्रोडक्ट? या वी कैन डू दैट. और प्लस उसके अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप मेजरमेंट्स लेते हैं तो जिस तरह से हम मेजरमेंट्स लेते हैं सो उसमें लाइक 50 माइक्रॉन्स तक की प्रिसीजन होती है. सो इतना ज़्यादा डिटेल्ड होता है. और प्लस जब हम उसको 2 तरीके होते हैं, मतलब कि जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं मॉडल वो ये करते हैं कि हम उसको मल्टीपल साइजेस भेजते हैं जो फिट हो सकते हैं. जब वो उसको पहनता है तो वो बताता है कि यार A ठीक है, B ठीक है या C ठीक है, सही है. दिस इज़ द करंट मॉडल दैट वी आर डूइंग. द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट वो एक फ्यूचर है जिसमें हम प्रिडिक्टिबिलिटी हमारी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, हमारे एल्गोरिथम बेहतर हो जाएंगे, कैमराज फ़ोन के थोड़े से और बेहतर हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास जो एरर है वो कम होता जाएगा. तो अभी हम 3 भेजते हैं, उसको बोलते हैं यार जो आपको फिट आ रहा है, कंफर्टेबल है, पहन के देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. वो बताता है यार A वाला ठीक है, तो हम कहते हैं चलो ठीक है A लॉक कर दिया, उसको हम अपने पास साइज़ हमारे पास होता है, हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं एंड भेज देते हैं. और अगर इसके बाद भी वो कहता है यार सही है, वो उस हिसाब से तो सही था, लेकिन अभी जब ये रियल वाला मेरे हिसाब से बना है तो ये थोड़ा 19-20 है. तो खैर ऐसा होता नहीं है बिकॉज जब हम मेजरमेंट्स लेते हैं और जब हम उसको सॉकेट टेस्ट करते हैं और ये मेजरमेंट्स जब आप 3 सैंपल भिजवा देते हैं फॉर एग्जांपल किसी भी पेशेंट को, तो वो क्या करता है, आप उसके साथ एक कंसल्टेशन कॉल पे भी होते हैं, दिस इज़ द वीडियो कॉल, कि आप उसको कह रहे होते हैं ट्राई करो ये अच्छा लग रहा है, वो कोई खुद तो नहीं कर रहा होता ना, उसके साथ तो उसको हम बताते हैं आपने पहनना कैसे है, इसको ऐसे मूव करें, यहाँ पे चुप तो नहीं रहा, इसको अप करें डाउन करें, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कितना है एंड एवरीथिंग. तो वो सारी चीज़ें हम उसको बताते हैं. तो राइट नाउ ये जो लिम्स हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं हाथों की बात करूँ तो इसमें मेरे ख्याल में बेस्ड ऑन द साइजेस
کتنے ماڈلز ہیں, مطلب کتنے قسم کے لمز میں اگر آپ سے پوچھوں ہاؤ مینی ڈفرنٹ سائزز آف فور ہیں, آرمس کہہ لیں یا آرمس کہہ لیں یا جو بھی کہنا چاہیں لمز کہہ لیں, کتنے قسم کے مطلب سائزز نارملی اس میں آتے ہیں؟ سو اس کے اندر ملٹیپل سائزز ہوتے ہیں, کسٹمائزیشن اس کے اندر بہت زیادہ کی فیکٹر ہوتا ہے, لیکن جو ایک کنسسٹنٹ ماڈل ہے جس کو ہم نے ریسنٹلی بنا کے ایکسپورٹ لیول پہ جو لے کے گئے ہیں, اس کے اندر 2 سائزز آتے ہیں, فار کڈس اینڈ فار ایڈلٹس. تو وہ ان کے پام سب کے سیم ہوتے ہیں آلموسٹ, اور وہ جسٹ ہم نے پیچھے کا پورشن بنا کے اینڈ دین ساری چیزیں اس کو سرکٹس کے ساتھ سینسرس کے ساتھ امبیڈ کر کے اینڈ دین اس کو بھیج سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کا لمپ یہاں سے کٹا ہوا ہے رائٹ, تو وہ اس نے یہاں پر پہنا اور آپ بتا رہے ہیں کسی قسم کی سرجری کی ضرورت نہیں ہے, تو ہاؤ مطلب کہ یہاں پر تو آپ کا اینڈ جو نیچرل ہے آرم وہ تو اینڈ ہو گیا, تو یہاں سے آگے سگنل کی پروپیگیشن کس طرح ہو رہی ہے؟ سو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, بیکاز ہم تو خود روبوٹکس پڑھی تھی ہم نے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ باڈی کام کیسے کرتی ہے. سو ہوتا یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارا الیکٹریکل سسٹم ہے, تو اس طرح سے آپ کی جو ہے نا نرو اینڈنگس پوری باڈی کے اندر پھیلی ہوئی ہیں, ڈفرینٹ لوکیشنس پہ نرو اینڈنگس آتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی سگنل جنریٹ کرتے ہیں تو وہ اس نرو اینڈنگ تک آتا ہے. خدا نخواستہ کسی کا لم یہاں سے کٹ گیا تو کے سگنلز آگے تک آ رہے ہوتے ہیں, اس پوائنٹ تک آ رہے ہوتے ہیں جہاں تک آپ نے کٹ کیا ہے. سو اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جی وہ ختم ہو گیا تو برین سے اب سگنل ہی نہیں آ رہا. دیٹ از دا اونلی ریزن یو فیل فینٹم لم, بیکاز وہ کچھ اندر ہوتا ہے. سو وہ جو چیز ہوتی ہے, وہ جو سنسیشن ہوتی ہے, وہاں سے پھر جو ہمیں سگنلز ملتے ہیں وہ پھر ہم ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ یہ سگنل سے کرنا کیا چاہ رہا ہے. پھر ہم اسے پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہو, وہ بتاتا ہے کہ میں یہ موو کر رہا ہوں. پھر ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, اس کو پھر ہم اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں, یا اس کو الگورتھم کو اس طرح سے رکھتے ہیں کہ اگر یہ سگنل دوبارہ جنریٹ ہو تو پھر آپ نے یہ پرفارم کرنا ہے. سملر کائنڈ آف تھنگ کہ اس کے جو سینسرز ہوتے ہیں وہ آرم کے اندر امبیڈڈ ہوتے ہیں, وہ نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے. یو جسٹ ہیو ٹو پاپ یور ہینڈ ان سائڈ اور تھنک اباؤٹ یور اولڈ لم. یہ جو آپ کی ڈیوائس ہے وہ اوریجنل ہینڈ پہ اوور لیپ کرتا ہے, اور اوریجنل ہینڈ کے اوپر آپ کے سینسرز آ جاتے ہیں جب وہ یہاں ناٹ اوریجنل ہینڈ کے اندر, ہمارے لم کے اندر ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنے ڈسٹینس پہ ہوتے ہیں کہ وہ ڈیٹا لے سکتے ہیں, یعنی کہ سینسز بڑا قریب پراکسیمیٹی میں ہوتا ہے. ایگزیکٹلی آلموسٹ ٹچ ہی ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی باڈی. فار ایگزامپل آپ نے وہ آپ کا لم پہنا ہوا ہے اور آپ چاہ رہے ہو آپ اس کو اٹھانا چاہتے ہو, تو ظاہری بات ہے برین وہ سگنل پروڈیوس کرے گا اور وہ پروپیگیٹ ہوگا آپ کے پروستھیٹک پہ. اسٹارٹ میں شاید مشکل ہو, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ کنوینئنٹ ہو جاتا ہے یوز کرنا وغیرہ وغیرہ. اچھا, اس کے اندر جو سب سے زیادہ اچھی بات ہے وہ یہ ہے, this technology can be evolved into multiple sites. For example, you can use this technology into the gaming industry as well. کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پلے اسٹیشن ویسے کھیلتے ہیں, تو آپ نے جو ہے ایک بینڈ پہن لیا, اس کے اندر سینسرز لگے ہوئے ہیں, اینڈ یو وانٹ ٹو موو یور پلیئر, اور آپ ڈفرینٹ جیسچرس کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور وہ موو ہو رہا ہے. یا آپ نے اس کو وہ سینسرس پہن لیا اور آپ اس پورے روم کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, ساؤنڈ کم کرنا ہے, آپ نے ڈفرینٹ جیسچر کیا, ساؤنڈ کنٹرول ہو گیا. آپ نے جو ہے وہ کچھ لائٹ بند کرنی ہے, آپ نے اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا, ڈفرینٹ جیسچر کیا, لائٹ آف ہو گئی, چینج ہو گئی. سو دیز تھنگس کین بی ایوالو ان ملٹیپل تھنگس. اٹس ناٹ اونلی ون تھنگ, دس از جسٹ اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. سو ہوگا کیا کہ جیسے ہی ہم اپنے آپ کو ایوالو کرتے جا رہے ہیں, جیسے ہی ہمارا بزنس گرو کرتا جا رہا ہے, ہمارا ریونیو اسٹریم بہتر ہوتا جا رہا ہے, سو وی کین گو ان ٹو دا ملٹیپل ڈائریکشنز ود دا سیم سسٹم, ود دا سیم الگورتھم, ود دا سیم ایپلیکیشن اینڈ ایوری تھنگ. اوکے, رائٹ ناؤ ٹیل می, اگر میں آپ سے پوچھوں ہاؤ ڈز یور پروڈکٹ لائن لک لائک. فار ایگزامپل اتنا ہاتھ اور اتنا ہاتھ, رائٹ. سو آپ کے پاس فار ہاتھوں کے لیے کتنی پروڈکٹ ویریشن ہے؟ سو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ جب ہم نے لمس پہ میں نے اور اویس نے کام شروع کیا, تو انفارچونیٹلی جتنے بھی لوگ ہاتھوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے. سو ہمیں ایک ڈاکٹر نے کہا کہ یار تم لوگ ہاتھوں پہ کیوں کام کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا یار مطلب کیوں, اٹس سم تھنگ وچ از نیڈیڈ. تو انہوں نے کہا کہ امیروں کی ٹانگیں کٹتی ہیں, غریبوں کے ہاتھ کٹتے ہیں. سو دیٹ واز ون لائن کہ یار جس نے ہمیں کہا کہ نہیں, وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, بیکاز مے بی دیٹ از دا ریزن وائی دیر آر لائک not lot of companies around the world. There are only 25 companies who are manufacturing bionic arms in the world. تو ہم نے کہا نہیں یار, اگر ہم نے چھوڑ دیا تو پھر کون کرے گا. تو ہم نے کہا چلو پہلے لمس کرتے ہیں, پہلے شولڈرس تک جاتے ہیں. جیسے اب ہمارے پاس سولوشن ہے فار لائک جس کے دونوں ہاتھ خدا نخواستہ شولڈر سے نہیں ہے, اس کے لیے بھی ہمارے پاس سولوشن ہے. سو پہلے ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا. ناؤ وی آر موونگ ٹوورڈس دا لیگ. سو لیگ ہم نے ہمیشہ سیکنڈ رکھا, آل دو وی نیو کہ اگر ہم لیگ فرام دا ڈے فرسٹ اسٹارٹ کر دیتے, کہاں 300,000 لوگوں کی ایمپوٹیشن اور کہاں پہ 18,000. سو یو ہیو وین یو آر ڈوئنگ سوشل
امپیکٹ تھنگ، یو آر لائک سوشل امپیکٹ ڈریون ہیں، تو پھر آپ کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو لیٹر آن دیکھنی ہوتی ہیں. اب اسی وجہ سے ہمیں جو فائدہ ہوا وہ یہی ہوا کہ ہمارے پاس کم کمپٹیشن ہے، ہم گلوبلی جاتے ہیں تو دیر از سم تھنگ نیو ان دا مارکیٹ. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ ہاں یار لیگ ہے چلو ٹھیک ہے اس نے ایک ویٹ بیئر کرنا ہے اینڈ دیٹس اٹ. سو آرم از دا موسٹ چیلنجنگ پارٹ، اور اس میں سائزز از دا موسٹ کرٹیکل پارٹ، کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی لوز ہوگا تو گر جائے گا. آپ کچھ اٹیچ نہیں کر رہے باڈی کے اندر تو آپ کچھ سپورٹ بھی نہیں ہے، بس آپ نے ڈالا اور اٹ ہیز ٹو فکس. بالکل. سو وہ اس کی پریسیجن اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ جس اس کو پہنیں گے اور وہ لاک ہو جائے گا. سو ایون آپ اس کو کھینچیں گے بھی تب تک نہیں نکلے گا جب تک وہ ایک سرٹن اینگل پہ اس کو نکالا نہ جائے. انٹرسٹنگ. اچھا، آر یو پروفیٹیبل؟ یا الحمد للہ. تو پروفیٹیبلٹی کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یو آر بوٹ اسٹریپ اور کوئی فنڈ ریز نہیں کرا تھا، یا واٹ واز دا ریزن بہائنڈ لائک یو بیکم پروفیٹیبل؟ سو وی ہیو اے ویری کلیئر تھنگ ان مائنڈ فرام دا بگننگ کہ یار ہمیں این جی او نہیں بننا، ایز این سوشل انٹرپرائز بننا ہے، این جی او نہیں بننا. کہ وہ پلیز ڈیفائن، بہت سارے لوگ جو یہ سن رہے ہیں ان کو تو انٹرپرائز کا بھی پتہ ہے اور این جی او کا بھی پتہ ہے. واٹ از سوشل انٹرپرائز؟ So social enterprise is a hybrid model where you make profit as well as you make impact. It's not only کہ جی آپ ڈونیشن پہ رن کر رہے ہیں کہ آپ کا کام ہی نہیں ہو سکتا جب تک ڈونیشن نہیں آئے. بٹ کوئی بھی بزنس ہو امپیکٹ تو کریٹ کرتا ہے. وٹ کائنڈ آف امپیکٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ وین یو سے سوشل انٹرپرائز؟ سو بیسیکلی جو سوشل انٹرپرائز جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ زیادہ امپیکٹ کی طرف ہوتا ہے. جسٹ لائک دا وے آئی ٹولڈ یو بفور کہ ہمیں پتا تھا کہ لیگس کی اپرچونیٹی بڑی ہے، آرمس کی اپرچونیٹی کم ہے، بٹ وی اسٹل چوز ٹو گو ٹوورڈز دس. سوشل امپیکٹ ہیز ٹو ڈو ود دا لائفس آف پیپل کہ ان کے اوپر ایک مطلب ویزیبل امپیکٹ ہو. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جی میں نے ایک فون بنا دیا اینڈ یو کین کمیونیکیٹ ود یور پیرنٹس اینڈ ایوری تھنگ. اٹس آلسو این امپیکٹ اف یو سے کہ ہاں یہ بھی ایک ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ایوری تھنگ. بٹ ایک انسان کی بالکل لائف ہی چینج ہو جانا اس کے تھرو یا اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا. یعنی کہ اف یو ڈونٹ ہیو فون تو یو ہیو ادر مینس ایز ویل کہ آپ لیٹر لکھ دیں گے یا کچھ اور کر دیں گے. بٹ اگر آپ کے پاس لم ہی نہیں ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے دین یو آر لائک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ پانی تک نہیں پی سکتے. سو سوشل انٹرپرائز کا ایڈوانٹیج آپ کو یہ رہا کہ یو کین ریز فنڈز ایز ڈونیشنز فرام ادر کارپوریٹس، رائٹ؟ بٹ یو آر ناٹ این این جی او، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو آر اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جہاں سے آپ اپنی پروفیٹیبلٹی میں جاتے ہو، رائٹ؟ اینڈ دین یو ہیو اے سی ایس، اور آپ کا ایک سی ایس آر پروگرام بھی ہو جاتا ہے. تو یو آر میکنگ منی پلس یو آر سرونگ دا کمیونٹی. سو این جی او اور ایک جو کارپوریٹ ہوتا ہے یا ایک پرائیویٹ اینٹی ہوتی ہے اس کا ایک ملاپ کہہ لیں، اس کا ایک بیسیکلی ایک 50 مکسچر ہے. ہاں اٹس اے ہائبرڈ ماڈل وچ ٹیک کیئرز آف بوتھ تھنگس، بٹ موسٹلی اس کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انکلائن جو ہوتا ہے وہ امپیکٹ کی طرف ہوتا ہے. تو جب آپ کمپنی اسٹارٹ کر رہے تھے انیشلی، اور جب آپ نے 3 4 5 6 10 لوگوں کو سرو کر لیا، اس کے بعد آپ نے فنڈس کیوں ریز نہیں کیے ان آرڈر ٹو گرو بگ، رائٹ؟ گروتھ کے لیے آپ کو ہمیشہ فنڈس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، بٹ ٹل ٹو دس ڈیٹ لائک 7واں سال ہے آپ کا، یو آر اسٹل بوٹ اسٹریپ. وائی؟ سو دا میجر چیلنج ود دا سوشل انٹرپرائز از لائک یہ ماڈل ایک تو ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ ہے کیا پاکستان کے اندر یوزلی. اب ریسنٹلی تھوڑا سا گلوبلی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے امپیکٹ انویسٹنگ کا، تو لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی ہے. دوسرا جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے ہارڈ ویئر اسٹارٹ اپس ہیں جن کو فنڈ ہوا ہے. بہت کم ایسے ہوں گے جو ہارڈ ویئر اسٹارٹ اپس ہیں جو پاکستان کے اندر جن کو فنڈنگ ملی ہوئی ہے. سو یہ ایک بہت بڑا، اور خاص طور پہ جب ہیلتھ کیئر کی آپ بات کرتے ہیں جس کے اندر انویسٹر دیکھتا ہے یار اتنے سارے رسک ہیں کہ اس کو سی بھی کرانی ہے، اس کو آئی ایس او بھی کرانا ہے، اور اس کو یہ سارے فیکٹرز کرنے کے بعد جا کے یہ پروفیٹیبل ہوگا یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائے گا ویئر ایکچولی دا منی ایگزسٹ. تو بڑا ٹائم لگ جائے گا. یا تو 2 آپشنز ہوتے ہیں، دے آفر اس کہ یار آپ تو یا تو کاسٹ بڑھا دو، جو کہ اوبیسلی ایز اے سوشل انٹرپرائز پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بیکاز ہمارا کسٹمر بیس ایسا ہے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتا. سو وہ ہمارے لیے ایک بیریئر ہو جاتا ہے. یا تو دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یار آپ یہاں سے بند کر کے گلوبل مارکیٹ میں چلے جاؤ اینڈ دین وہاں پہ اپنی R&D کرو اور 2 سال 3 سال کے اندر اپنا پیٹنٹ وہ کر کے FTA لے کے یا CE لے کے اور وہاں آپریٹ کر دو. سو وہ بھی ایک بہت زیادہ چیلنجنگ ہے کہ ان ایکسپلورڈ مارکیٹ، وہاں آپ چلے جائیں، وہاں پہ کاسٹ اور انوالو ہو جائے، پھر جا کے آپ ایک چیز کریں وچ از اے ہیوج رسک، تو وہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. سو اس وجہ سے آپ نے فنڈز ریز نہیں کیے کیونکہ سرٹیفکیشنز ریکوائرڈ تھیں،
what else? There must be something else. Like پاکستان میں then the hardware part, the hardware is the most challenging part. لوگ آپ کو لگتا ہے VCs جو ہیں زیادہ تر ٹیک پروڈکٹس میں Actually وہ scalable ہوتا ہے نا. For example اگر آپ نے ایک کوئی ایپ بنا دی، ایپ بنا دی, آپ نے کہا کہ جی میں 100 ملک میں جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ چل رہے ہیں and everything is going fine and بٹ آن دا ادر ہینڈ سائڈ ایپس والی سائڈ میں دیر از لائک ٹو مچ کمپٹیشن یار. اس یہی وجہ ہے but it's still scalable, right? مطلب کہ اب فار ایگزامپل ایک ایسا پروڈکٹ جس کے لیے آپ کو کسٹمر کے ساتھ انگیج کرنا ہے, آپ کو اپنا پروڈکٹ اس طرح سے بنانا ہے کہ وہ فلالیس ہو اور اتنا ڈیوریبل ہو کہ وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکتے ہیں اتنی بڑی کمپنیز کے ساتھ جن کے لائک بلینس آف یوروز میں جو ہے وہ ریونیوز ہیں, ان کے ساتھ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے. سو دیر از لائک سم تھنگ کانفیڈینس کی کمی کہ یار بیکاز میں نے اور اویس وی بوتھ بلانگ فرام ناٹ اونلی کراچی, آئی بلانگ فرام نواب شاہ, ہی بلانگ فرام کوئٹہ, ہماری ساری ایجوکیشن یہیں کی ہے. سو بڑا مشکل ہو جاتا ہے, ہمارے پاس کوئی MIT کا بندہ ہی نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں اور مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو جا کے کمپیٹ کر لیں, بیکاز ہم بہت زیادہ لیک کرتے ہیں کانفیڈنس میں. لیکن دا بیسٹ پارٹ اباؤٹ آور جرنی از کہ ہم نے ساری چیزیں لوکلی کی, اور جو ایک اور بریک تھرو ہمیں ملا وہ یہ ملا کہ جب ہم نے سندھ گورنمنٹ کو اپنے پروسیٹک آرمس سیل کیے. بیکاز جب گورنمنٹ لیول پہ آپ کی ایک پروڈکٹ کی ایکسیپٹنس آ جاتی ہے, دیٹس دا بگ تھنگ فار اینی اسٹارٹ اپ ان پاکستان. بیکاز یوزلی پاکستانی میڈ پروڈکٹس آپ گورنمنٹ کو سیل کرنے جاتے ہیں تو آپ کی زندگی گزر جاتی ہے ان کو یہ کنونس کرنے کے لیے کہ یار دس پروڈکٹ ایکچولی ہیز دا سیم لیول آف کوالٹی جو آپ باہر سے منگواتے ہیں. بیکاز یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی لمس باہر سے آتے ہیں, ڈم پروسیٹکس آتے ہیں, دے آر سبسڈائزڈ. سو ان کی سبسڈی جو ہوتی ہے وہ ہمیں نقصان دے رہی ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں یار آئدر آپ ہمیں بھی سبسڈائز کر دیں یا ان کی سبسڈی ختم کر دیں, تاکہ ہمیں ایک ایکول کمپٹیشن ملے اور ہم کمپیٹ کر سکیں. فنڈ ریزنگ میں ایک چیلنج تو یہ آ رہا تھا کہ یار یہ ایک ہارڈ ویئر پروڈکٹ ہے اور اس کے لیے سرٹیفکیشنز ریکوائرڈ ہے, لیکن دوسری طرف اسکیلیبلٹی کا بھی ایشو تھا. بٹ اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں, ایکسپورٹ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور آپ گلوبلی جاتے ہیں, سنس یو ہیو دا سرٹیفکیشنز ناؤ, اور آپ کے پاس فار ایگزامپل آپ کے پاس مہینے کے 3-4 ہزار آرڈر آتے ہیں تھرو آؤٹ ڈفرنٹ کنٹریز آف دا ورلڈ, ہاؤ یو آر گن میک اٹ لائک سسٹینیبل, لائک اسکیلیبلٹی والا ایلیمنٹ جس کی وجہ سے انیشیلی VC آپ کو پیسے نہیں دے رہا تھا, ہاؤ یو ول پروو ہم رانگ. سو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو ہم نے اس کے ساتھ ایپ کی انٹیگریشن کی ہے, دیٹ از سم تھنگ وچ الاؤز اس ٹو اسکیل. فار ایگزامپل کہ اگر یہی پروڈکٹ ایک عام جو کمپنیز ہیں, جتنی بھی کمپنیز ہیں دنیا میں, وہ بناتی ہیں, ویسے کرتی ہیں کہ یو ہیو ٹو ٹریول دیئر, آپ کی ایک کاسٹنگ ہوتی ہے, میجرمنٹس ہوتی ہیں, اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک ٹیکنیشین بیٹھتا ہے, وہ سینسرس ٹیسٹ کرتا ہے, اس کے بعد تقریباً آپ کو 10-15-20 دن لگ جاتے ہیں, پھر آپ کا لم لگتا ہے, پھر آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے. سو فار ایگزامپل میں یوکرین کی بات کرتا ہوں, یوکرین کے اندر رشیا وار کے بعد تقریباً 10,000 ایمپوٹیز ہیں. سو 10,000 ایمپوٹیز کمپیئر ٹو دا سائز آف یوکرین پاپولیشن از اے ہیوج نمبر, اور ان کو 2 سال چاہیے ان تمام 10,000 لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے. ویئر ایلس ہم یہ جو 500 کا نمبر ہے وہ ہم نے مطلب کہ ہمارا پروڈکٹ شروع سے میچور نہیں تھا, اٹ ٹوک اس لانگ ٹائم, ہم نے 2 سال کے اندر 500 لوگ کر لیے, اور اب اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ ہم منتھلی 50-60 آرمز دے رہے ہوتے ہیں. سو آپ سوچیں کہ جب ہم مطلب کہ ایسی مارکیٹ میں چلے جائیں گے جہاں پہ اچھا, اور اس کے پاس بھی جو ان کے پاس کنسٹرین ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس صرف 5 ٹیکنیشین ایسے ہیں یوکرین کے اندر جو یورپین لیمز یا امریکن لیمز لگا سکتے ہیں, اور ہمارا سسٹم اتنا آسان ہے کہ آپ جس اس لم کو پہنیں, ایپ سے ساتھ کنیکٹ کریں, کیلیبریٹ کریں, اینڈ یو آر ایزی ٹو لائک. بٹ اگین وہ جو مینوفیکچرنگ والا پلانٹ ہے رائٹ ناؤ یو آر پروڈیوسنگ 50 a month, right? So how you will go to like 3,000 So it's very easy. So will you like produce it in Pakistan where it is still, I don't know, اس کے جو internal components ہوتے ہیں motors وغیرہ, you still import that, right? کوئی پاکستان میں تو نہیں بن رہے ہوتے. Maybe you program your sensors here, but شاید sensors بھی آپ باہر سے import کرتے ہیں. How much of the product, the raw material of the product آپ import کرتے ہیں, کتنے پاکستان میں بنتے ہیں, اور اگر آپ کے آرڈر زیادہ بنتے ہیں تو is it sustainable to make it in Pakistan in bulk? That totally depends upon کہ وہ کس جگہ سے آ رہا ہے آرڈر. فار ایگزامپل اگر کوئی ایسی مارکیٹ ہے جہاں پہ وہاں پہ مینوفیکچرنگ کرنا مشکل کام ہے, تو اوبیسلی پاکستان از دا موسٹ فیوریبل پلیس فار اس, بیکاز یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کس طرح سے کام ہونا ہے. اور ابھی ہماری جو کرنٹ کیپیسٹی ہے, اگر ہمیں لائک فرام آج سے ہم اپنی فل کیپیسٹی پہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیں, سو وی کین پروڈیوس اراؤنڈ 500 limbs in a month.
سو ہم سمجھ لیں 10% پہ ہیں اس وقت, تو ہم 500 لمس اس وقت اس کیپیسٹی پہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. And right now you're producing it where? In a factory or like it's all like 3D printing? No, not only 3D printing. So it's like there are different components. اس کی لیزر کٹنگ ہوتی ہے, CNC ہوتی ہے, and then all components come together. پھر ان کی اسمبلی ہوتی ہے, پھر وہ ایک ہم اپنے اسٹاف کو ٹرین کرتے ہیں کہ اس کو اسمبل کیسے کرنا ہے اینڈ ساری چیزیں. So that's the process. And this is the you said کہ جو the 40 people that work with you وہ یہ بناتے بھی ہیں, ٹیسٹ بھی کرتے ہیں, کمیشننگ بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. You have a team of 40 people who make these products, right? Yes, not only this product but also do the business development part and other things. بہت ظاہری بات ہے. تو اس میں تھی فار ایگزامپل 10 لوگ ایسے ہوں گے جو کور ٹیم ممبرز ہوں گے, رائٹ, اینڈ دین 30 people will be there to make the product, to test the product, to commission the product, to shoot the product, اس کی ٹیک سائٹ کو دیکھنا وغیرہ وغیرہ. بالکل ایسا ہی ہے. So what's next? Like اب آپ کو سرٹیفکیشنز آ گئی ہیں, سرٹیفکیشنز اپروو ہو گئے, کنگریچولیشن آن دس CE, right? So now the world is open for you. Are you going to go as you were going, bootstrap? Are you going to raise funds, or what are your target markets right now? So the best thing is, so that's the best thing is کہ ہم جب بھی اب investors کے پاس جائیں گے, so we have a different game now. پہلے ہم جاتے تھے, ہم کہتے تھے یار ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے, تو وہ اپنے پرائسز بولتا تھا. Now we can negotiate with them. وہ تو شاید آپ سے آدھی کمپنی مانگ لے for a meager amount of money. ایسا ہی ہے, unfortunately ایسا ہی ہوتا تھا. Now we have turned the coin actually. So now we can negotiate, we can talk, or we can actually see کہ ہمیں کس مارکیٹ میں جانا ہے, کہاں نہیں جانا. We can also make distributors, resellers, اور اس طرح سے collaboration, technology transfers and everything. So there are multiple ways now, and now we need more people like from all over the world probably جو ہمارے ساتھ connect ہو کے اس چیز کو spread کر سکیں, because the main vision of our company is to become the first Pakistani company, first indigenous technology جو کہ global level پہ جا کے ایک برانڈ بنی ہے. because آج سے پہلے کوئی بھی ایسا برانڈ نہیں ہے یا کمپنی نہیں ہے جو کہ ہارڈ ویئر پروڈکٹ کسی بھی ملک میں سیل کر رہی ہو اپنے نام سے. سیالکوٹ سے دے ڈو لاٹ آف ورک بٹ اپنے نام سے نہیں کر رہے. ہمالین سالٹ کا اکثر جھگڑا چل رہا ہوتا ہے, وہ جو باسمتی چاول ہیں اس کا جھگڑا چل رہا ہوتا ہے. تو ہم نے رونا نہیں سیکھا. وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ جو ایکچولی پریکٹیکل ہو اور خود جا کے آگے امپلیمنٹ کریں. اینڈ دس از دا اونلی ریزن کہ ہم جب بوٹ اسٹریپ ابھی تک کر رہے ہیں اور ہم ایگزیبیشن, انٹرنیشنل ایگزیبیشنس میں بھی خود اپنے ہی پیسوں سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, جسٹ ٹو سی دا ایکچوئل مارکیٹ. کہ کہیں ہم ایک ڈریم میں تو نہیں رہ رہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جی ہمارا پروڈکٹ از آؤٹ آف دا ورلڈ اینڈ ایوری تھنگ, اور جب وہاں جائیں تو پتہ چلے کہ جی ایسا تو کوئی سین ہی نہیں ہے. سو دیٹس دا امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کو خود دیکھنا ہوتا ہے اپنے کمپٹیشن کو. آپ ڈفرینٹ مارکیٹس میں جاتے ہیں, آپ کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے. سو مجھے یاد ہے جب ہم نے فرسٹ ٹائم جائٹیکس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, UAE کے اندر جو ایگزیبیشن ہوتا ہے, سو وہاں پہ ہمیں لگتا تھا کہ یار شاید دنیا میں پاکستان کی تو بہت عزت ہے, ہم تو بہت آگے ہیں, جسٹ لائک ہر ایوریج پاکستانی کو لگتا ہے. سو جب ہم وہاں پہ گئے, ہمارا چھوٹا سا بوتھ تھا, اور اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ ہم ایک جگہ گئے کام کرنے, تو ہمیں اس نے کہا بندے نے کہ یار تمہاری کمپنی کتنی بڑی ہے, جب میں اور اویس دونوں تھے. تو ہم نے کہا یار ہم ہیں 2-4 لوگ ہیں. تو اس نے کہا کہ یار ہماری کمپنی تو جائٹیکس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں تھا جائٹیکس کیا ہوتا ہے. ہم نے کہا یار چلو اب تو جائٹیکس سے آنا ہے. تو ہم نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے, اور تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے جائٹیکس کے پیسے جمع کیے, اینڈ وی وینٹ ٹو دا جائٹیکس. وہاں گئے تو پتہ چلا پاکستان کے صرف 4 یا 5 بوتھ تھے, اور باقی تو پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے, اور ہم وی آر نو ویئر. پھر ہم یہاں سے کچھ چاکلیٹس بسکٹس لے کے گئے تھے, تو ہمارے ساتھ کچھ پالش برابر میں ان کے اسٹالس تھے, تو ہم ان کو آفر کرتے تھے. وہ کہتے تھے یار یو گائز آر فرام پاکستان, اس کے اندر کوئی ڈرگس تو نہیں ہے. تو ہم کہتے تھے یار مطلب کہ ہمارا امیج اتنا خراب ہے. سو ہم نے کہا یار نہیں اس کو, پھر ہم نے ان سے دوستی کی, ان کو پھر بتایا کہ نہیں یار وی آر لائک ان اے ڈفرینٹ وے. پاکستانی بہت بڑے لائک بہت ساری آبادی ہے, تو ہر انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے, بہت سمجھانا پڑتا ہے, آپ بہت مسئلہ ہے. سو ہم نے کہا نہیں یار اب جو ہے نا وی ہیو ٹو گو گلوبل, اور ہمیں اپنی جو سوچ رکھنی ہے وہ ایک پاکستان میں بے شک ہے, لیکن ہمارے پاس کمپٹیشن نہیں ہے. تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یار جیسا چل رہا ہے چلاتے رہو. ہمارا ٹارگیٹ باہر ہے اور ہمارا کمپٹیشن باہر ہے. سو پھر ہم نے اپنے آپ کو ایوالو کیا ود ٹائم. ہم یہاں سے اپنے بینیفیشریز کو لے کے جاتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز, وہاں پہ لوگوں سے ملواتے ہیں, سو دیٹ دے کین امیز. ایک واقعہ ہوا تھا بڑا عجیب سا ہمارے ساتھ. وی ور ان 2018 جائٹیکس, اور میرے ساتھ ایک میرا یوزر کھڑا ہوا تھا بلیک کلر کا پروسیٹک پہن کے, اور شیخ حمدان جو ہے نا بس آنے والا تھا سامنے سے. تو میں نے اس کے سیکورٹی والے بندے کو بولا یار وی وانٹ ٹو شیک ہینڈ ود ہیم. سو اس نے بولا ہاں کھڑے ہو جاؤ. اس نے دیکھا, اس کو بڑی اچھی لگی ٹیکنالوجی. اس نے کہا یار تم کھڑے ہو جاؤ میں ملواتا ہوں.
سو تھوڑی دیر بعد بس وہ آنے ہی والا تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو. سو میں نے کہا پاکستان. تو اس کا ریئیکشن چینج ہو گیا. اس نے اپنے دوسرے بندے کو بولا یار یہ جو بندہ لم پہن کے کھڑا ہوا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ بوم شوم ہو, اس کو سائڈ پہ کرو. تو انہوں نے ہمیں اٹھا کے بولا کہ آپ جتنی دور جا سکتے ہو چلے جاؤ. سو دیٹ واز اے ویری آکورڈ سچویشن فار اس کہ یار ہمیں مطلب کہ ہماری انفارچونیٹلی جو اصلی عزت ہے باہر وہ یہ ہے. تو ہم نے پھر اس کے حساب سے اپنے آپ کو کہا کہ نہیں وی آر لائک ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. آئدر ہم پاکستان کی شاید امیج بہتر نہیں کر سکتے لیکن ہم اپنے برانڈ کی امیج بہتر کر سکتے ہیں. سو دیٹس دا اونلی تھنگ دیٹ وی ہیو ان. آپ کو کیا لگتا ہے ابھی گلوبل مارکیٹ میں جا رہے ہیں جیسے آپ نے پاکستان کی امیج کا ذکر کیا تو آپ کا برانڈ پاکستانی میڈ ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ وڈ بی ٹو پینیٹریٹ دا گلوبل مارکیٹ بینگ دا امیج دیٹ دا پاکستانی companies have normally? Yeah, unfortunately it would be a very difficult job, but the best part about Pakistan is کہ یہاں پہ کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. Like for example, everybody knows we make up very good footballs. Everybody knows کہ ہم surgical tools بہت اچھے بناتے ہیں. تو ایک میڈیکل انڈسٹری میں ہمارا تھوڑا سا بہتر نام ہے. فردر یہ ہے کہ جب ہم اپنے ایک کاسٹ کے اعتبار سے کم کاسٹ کے اندر ہائی لیول پروڈکٹ لے کے جا رہے ہوں گے, اوبیسلی دیر لائک ایوری بڈی از لوکنگ فار پروفٹس رائٹ. سو دے نو کہ ہاں جی ایک پروڈکٹ چل رہا ہے, نو میٹر اگر وہ پاکستان سے آ رہا ہے اور اگر وہ چل رہا ہے اور وہ سروس بھی دے رہے ہیں, ہر چیز دے رہے ہیں, سیم لیول آف کوالٹی دے رہے ہیں, تو وائی ناٹ. لائک چائنا نے بھی اسی طرح سے جگہ بنائی ہے, سارے کنٹریز نے, انڈیا نے اپنی اس طرح سے جگہ بنائی ہے. سو ہمیں بھی ایک اسٹیپ لینا پڑے گا. Well, Anas, thank you very much for your time. You're doing a tremendous job. I wish you all the best of luck. کہ آپ جائیں, global جائیں, بے شک جائیں. But those who want to know more about your company, where they can find you, where are you active mostly? So we are on Facebook, WhatsApp. With the Bionics. With the Bionics, BIONIKS. They can just Google us. They will find lot of amazing stuff that we have done since 7 years. So ایک ہسٹری ہے, ایک ہم نے کریٹ کی ہے. So they can look in any language. We have like 200 international articles in different languages, so they can find us anywhere. And international media has also covered you, right? Lot of international media has covered as like Indonesian, Vietnam, Ukraine, Chinese, Turkish, like almost everybody. Amazing, amazing. ان کے ڈسکرپشن میں لنکس ڈال دوں گا. گو ہیڈ, چیک آؤٹ دیئر کمپنی, سی وٹ دے آر ڈوئنگ اینڈ ریڈ سم آف دا آرٹیکل دیٹ دیز گائز آر ڈوئنگ. دے آر ڈوئنگ ٹرمینڈس, رائٹ. اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو سوشل میڈیا پہ ان سے آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں ڈسکرپشن میں بھی بتا سکتے ہیں. اینڈ ہی ول بی کائنڈ انف ٹو آنسر سم آف یور کویسچنز. اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک ہو, کوئی سجیشن ہو تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو گیو اس دیٹ ان دا ڈسکرپشن سیکشن بلو. اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.